جیسا آپ نے کہا اس سے پہلے کہ میں یعنی پاکستان کے اوپر آؤں، تھوڑا سا یعنی جو پس منظر ہے اس کے بارے میں بتاؤں. جنرل جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک نظریاتی بنیاد اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. دیکھیں، ہر ریلیجن کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہر ریلیجن اپنے ابتدائی زمانہ جو ہوتا ہے اس میں عام طور سے کہا ہی جاتا ہے کہ اس کو یعنی الہی رہنمائی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے مذہب کو. تو اس ابتدائی زمانے کے اندر مذہب کی تعلیمات ایک طرح سے سادہ ہوتی ہیں، لوگ آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب مذہب اپنے ابتدائی زمانے سے گزرتا ہے اور دوسرے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں، نئے چیلنجز بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی جو ہے وہ بھی مطلب کہ بدلتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب مذہب میں اور سوسائٹی کے اندر فاصلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ دوسرے تیسرے مرحلے کے اندر آنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے بارے کے اندر تفسیریں لکھی جانے لگتی ہیں، مذہب کی تشریح جو ہے وہ کی جانے لگتی ہے. مثلا خود اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف کی کوئی تفسیر نہیں تھی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تفسیر جو ہے وہ آنے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہے، حالات کے مطابق مطلب کہ اس طرح سے عمل کرنا چاہیے. اچھا، اور یہ تفسیریں جو ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اپنے موجودہ زمانے میں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائنسی زمانہ تھا، تو سر سید احمد خان نے قرآن شریف کی ایک سائنسی مطلب کہ تفسیر لکھی. تو کوشش پھر یہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کا ابتدائی زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائن گائیڈنس کا زمانہ، وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہیومن نالج جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. کیونکہ اب مذہب کو ہیومن انسان کے اپنا علم جو ہے جو تشریح کرتا ہے اس سے پھر آپ مذہب کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہر مذہب کے اندر ہوتا ہے کہ سادگی سے پیچیدگی کی طرف آتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وقت کے تقاضوں کے تحت مذہب کو کیسے ملایا جائے. اچھا، لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ سماجی تبدیلیاں زیادہ تیز ہوتی ہیں. سماجی تبدیلیاں جب زیادہ تیز ہوتی ہیں اور سماج زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو پھر مذہب بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور مذہب ان تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا جو کہ کسی بھی سماج میں ہو رہی ہیں. اس کی مثال ہم آج کل کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آ رہی ہیں بلکہ سماجی علوم جو ہیں ان کے اندر بھی آ رہی ہیں. فلسفہ ہے، نفسیات ہے، دوسرے یعنی اینتھروپولوجی ہے. تو اب مذہب کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ دے سکیں گے. تو ایک اسٹیج کے پہ آنے کے بعد یہ صورت ہو جاتی ہے. عیسائیت کے اندر جب یہ اسٹیج آئی تب ان کے ہاں مطلب کہ یہ ہوا کہ بھئی مذہب کو ایک الگ رکھ لیا جائے، اس کو عبادات کا ذریعہ رکھا جائے اور اس کو سیاست میں یا معیشت کے اندر یا دوسرے معاملات سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کو دخل نہیں دینا چاہیے، اس کو الگ رکھنا چاہیے. وہاں پر اس لیے انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا. ہمارے ہاں مطلب کہ یہ سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کیسے مذہب کو ہر چیز کے ساتھ ملایا جائے، اور چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو یا کوئی بھی ہو. تو ایک تو آپ دیکھیں گے کہ مذہب کا یہ پہلو ہوتا ہے. اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کے اندر یعنی تبدیل ہوتے ہوئے ماحول کے اندر دو قسم کی تحریکیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. مطلب کہ ایک تحریک تو ہوتی ہے جیسا میں نے کہا کہ مذہب کو جدید بنایا جائے، اور جدید بنا کے اس کو زمانے کے جو تقاضے ہیں، زمانے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جدیت کی یعنی تحریک جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف سے ایک اور تحریک ہوتی ہے
جس کو ہم کہتے ہیں احیا کی تحریک. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو واپس جانا چاہیے اس کی روٹس کی طرف، اور اس کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ گئی ہیں ان تبدیلیوں کو ختم کر دینا چاہیے. جو احیا کے یا ریوائولسٹ کے ماننے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب جو ہے ایک طرح سے یہ جدیدیت یا تبدیلیاں جو آتی ہیں مذہب کو خراب کرتی ہیں، آلودہ کرتی ہیں. ہمیں مطلب کہ ان تمام تبدیلیوں کو ختم کرتے ہوئے، آلودگی کو ختم کرتے ہوئے واپس جانا چاہیے جہاں پر مذہب اپنی خالص حالت کے اندر تھا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں تحریکیں بھی ہر مذہب کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اسلام کے اندر بھی یعنی احیا کی تحریکیں جو واپس اپنی روٹس کی طرف جانا چاہتی ہیں، اور جدیدیت کی وہ تحریکیں جو یہ چاہتی ہیں کہ زمانے کے حالات کے مطابق یا تقاضے کے مطابق مذہب کو ملایا جائے تاکہ مذہب جو ہے وہ باقی رہے، مذہب کی اہمیت جو ہے وہ زندہ رہے. یہ تحریکیں مطلب کہ ہم اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو تحریکیں ہیں جس کو ہم کہیں احیا کی تحریکیں، ان کی تاریخ ہمیں کافی پرانی جو ہے وہ ملتی ہے. جب بھی کبھی یعنی سوسائٹی کے اندر یا سماج کے اندر جدیدیت کی تحریک اٹھی ہے یا اقلیت کی تحریکیں اٹھی ہیں تو اس کے مقابلے میں احیا کی تحریکیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. مثلا تاریخی طور پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ عباسی دور کے اندر ایک فرقہ ابھرا تھا جس کو معتزلہ کہتے تھے. معتزلہ جو تھے یہ لوگ جو ہیں یونانی علوم چونکہ عربی کے اندر آ چکا تھا اس سے بڑے متاثر تھے، تو ایک طرح سے بڑے روشن خیال لوگ تھے یہ، اور انہوں نے جو سماج کے مختلف نظریات ہیں ان کو مذہب سے الگ ہٹ کر جو ہے وہ انہوں نے دیکھا. لیکن ان کے خلاف فوراً ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک چلانے والے ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں جس کو ہم کہیں کہ بنیاد پرستی کی ابتدا اسلام میں جن کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تھے امام حنبل، جو حنبلی فرقہ بھی ہے اسلام میں ایک فقہ کا. وہاں سے مطلب کہ وہ شروع ہوئی، انہوں نے اس کی مخالفت کی. پھر آگے چل کر 13ویں صدی کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آتی ہے اسلامی دنیا میں، چونکہ وقت بدل رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو یہاں پر پھر تھے امام تیمیہ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، ہمیں واپس اپنی جڑوں کی طرف جانا چاہیے، اصلیت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی اس تبدیلیاں مذہب کے اندر ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر تقریباً یعنی 18ویں صدی کے اندر سعودی عرب کے اندر وہابی تحریک جو ہے وہ ہوتی ہے. عبد الوہاب جس کے بانی تھے، اور جو اس وقت سعودی حکومت جو ہے وہ انہی کے ماننے والی ہے، اس لیے یہ لوگ وہابی ہیں. وہابی تحریک جو تھی اس کا بھی یہی تھا کہ ہمیں اصلیت کی طرف جانا چاہیے، اور جو اسلام کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا، آپ دیکھیں ہندوستان میں یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں برصغیر ہندوستان میں وہابی یہ دونوں تحریکیں ہمیں ملتی ہیں. اور وہابی تحریک یہاں پر انگریزوں کے زمانے کے اندر وہابی تحریک یہاں پر آتی ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ آتی ہے جو سید احمد شہید تھے جنہوں نے جہاد تحریک شروع کی تھی، جو بالا کوٹ کے محاصرے میں 1831 کے اندر مطلب کہ وہ شہید ہوتے ہیں بالا کوٹ کے محاصرے کے اندر. یہ پوری ان کی تحریک جو تھی وہابی تحریک تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سرحد میں جا کر وہاں پر اسلامی حکومت ہم قائم کریں گے، صحیح اسلامی تعلیمات کو ہم لائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم پورے ہندوستان کے اندر اس کو پھیلا دیں گے. لیکن مطلب کہ ایسا نہیں ہو سکا. وہیں پر سکھوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کے بعد سے وہابی تحریک جو تھی انگریزوں کے زمانے میں پھر ان کے اوپر کافی مقدمات جو تھے وہ چلائے گئے. ہوا یہ ہے کہ وہابی کا لفظ جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا منفی طور پر استعمال ہونے لگا تھا. اسی لیے ان کے ایک رہنما نے پھر انگریز حکومت سے یہ کہا کہ آپ ہمیں وہابی کے بجائے اہل حدیث کہا جائے. تو یہ جو اہل حدیث ہیں ایک طرح سے یہ بھی وہابی تھے جنہوں نے کہ اس تحریک کا جو ایک منفی اثر تھا انگریزی دور کے اندر اس سے الگ ہٹنے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. پھر اسی مطلب کے سلسلے کے جو ماننے والے تھے وہ مدرسہ دیوبند کے لوگ تھے.
مدرسہ دیوبند جو ہے یہ 1867 کے اندر شمالی ہندوستان کا جو قصبہ ہے دیوبند وہاں پر یہ قائم ہوا تھا، اور ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ مغل سلطنت ختم ہو گئی تھی، انگریز یہاں پر آ گئے تھے، تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی شناخت کو، تعلیمات کو کیسے برقرار جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آحیا کے حامی تھے، یعنی کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے واپس جانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ دوسرے جو مذہبی فرقے تھے ان کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اچھا، چونکہ مسلمانوں کے زیادہ تر مسائل جو ہیں سماجی مسائل ہوں، مذہبی ہوں اور معاشی ہوں، تو وہ ان علماء سے فتوے لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کا جو سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ تھا وہ دارالافتاء کہلاتا تھا، یعنی جہاں پر کے فتوے جو ہیں وہ دیے جاتے تھے۔ اچھا، اب پورے ہندوستان سے لوگ ان سے سوالات کرتے تھے، مختلف موضوعات کے اوپر یہ فتوے دیتے تھے، پھر یہ فتوے جو ہیں ہر سال مطلب کہ ان کی اشاعت ہوتی، چھپا کرتے تھے۔ تو یہ فتووں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہ کافی مطلب کہ دلچسپ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ انگریزی دور کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اور ایک طرح سے بہت سی سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ایجادات بھی آ رہی تھیں، تو اس کو یہ لوگ کس نظر سے دیکھ رہے تھے اور کس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو روکا جائے۔ مثلاً جب ان سے فتویٰ جو ہے وہ پوچھا گیا کہ تصویر اتارنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا نہیں، بالکل غلط ہے، تصویر نہیں اتروانی چاہیے۔ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہے، انہوں نے کہا نہیں بالکل ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈیو جو ہے وہ بھی نہیں سننا چاہیے، منی آرڈر سے پیسے بھی نہیں بھیجنے چاہیے، یہ جو ایلوپیتھی کی میڈیسنس ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی زمانے میں یہ بسکٹ اور کیک آ گئے تھے، تو کسی نے پوچھا تو کہ نہیں، بسکٹ اور کیک بھی نہیں کھانے چاہیے، یہ بھی مطلب کہ اسلام کے خلاف ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر پورا آپ دیکھیں گے کہ ریلوے کا سفر جو ہے وہ ریل میں نہیں کرنا چاہیے، ٹائپ رائٹر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو پورا یعنی ایک سلسلہ ہے ان کا نا، جو ان فتووں میں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو جدید چیزیں آ رہی ہیں ان کی یہ مخالفت کر رہے ہیں بالکل۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی میڈیکل کے طالب علم ہیں تو وہ تو اناٹومی میں انسانی جسم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ پورے جسم کا نہیں بلکہ جسم کے ہر حصے کا الگ کیجیے، ہاتھ کا الگ سے کیجیے، پیر کا الگ سے کیجیے، ایک ساتھ آپ مت کیجیے کوئی۔ پینٹنگ جو تھی، موسیقی ہے، پینٹنگ ہے، اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو دیوبند کے جو اثر ہے دیکھا جائے تو ہندوستان کی تاریخ پر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ پر بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی طالب علم جایا کرتے تھے، خاص طور سے صوبہ سرحد سے، افغانستان سے، ایران سے، وسط ایشیا سے بھی آتے تھے، پورے ہندوستان سے آتے تھے۔ تو یہ جو انتہا پسندی کے خیالات تھے جو ان کے ہاں تھے کہ جدیدیت کو کیسے روکنا چاہیے، مثلا انگریزی لباس نہیں پہننا چاہیے، انگریزی طرز کے بال جو ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے، انگریزی قسم کے جوتا استعمال نہیں کرنا چاہیے، مطلب ان سارے معاملات کے اوپر ان کے فتوے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دیوبند کا جو اثر ہے مذہبی طور پہ بھی اور کلچرل طور کے اوپر بھی، وہ دیوبند کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ تھا کہ ان کے مقابلے کے اندر میں ہی اب ہوتا یہ نا کہ یہ تو تھے ایک طرح سے انتہا پسند بہت زیادہ۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اس انتہا پسندی کے خلاف بھی تحریکیں اٹھتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہوگا کہ حکمراں طبقے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر جو ہے وہ کیا جائے۔ چنانچہ اسی زمانے میں ایک دوسری تحریک ابھرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بریلوی تحریک۔ بریلوی اس کے مقابلے کے اندر یعنی ریوائولسٹ نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے جو بہت ساری کلچرل رسومات اور تہوار جو ہیں وہ آ گئے ہیں، انہیں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، ان کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اچھا، تو اس لیے ان کے ہاں مزاروں کی زیارت، نظر نیاز، فاتحہ خوانی، مطلب کہ تمام چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ اور ایک طرح سے دیوبندی جو ہیں
ان کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کلچرلی ان میں تھوڑا سا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دلکشی ہے۔ اچھا، اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ دیوبند کو ماننے والا جو طبقہ ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے آج بھی، یہ شہروں کا متوسط طبقہ جو ہے وہ دیوبندی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس یعنی انتہا پسندی کو اور جس کو کہتے ہیں نا اصلی اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ متوسط طبقہ جو ہے اس کا یعنی پورا کر سکتا ہے، جبکہ عام لوگ جو ہیں اور خاص طور سے گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو ہیں ان کو بریلوی جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مطلب کہ ذرا یہ ہے کہ عرس بھی ہو رہے ہیں، نظر نیاز بھی ہو رہی ہے، فلمی گانوں کے اوپر نعتیں بھی مطلب کہ پڑھی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی مطلب کہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خود پاکستان میں بھی اور جب یہ ہوا ہے ہندوستان میں بھی بریلوی طبقے کے اندر زیادہ لوگ شامل ہوئے، وہ تھے یعنی عام لوگ تھے۔ اور ایک دوسرا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ بریلوی طبقہ جو ہے یہ جہاد وغیرہ کے نہیں ہے قائل، اور ہندوستان میں ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اور جھگڑا چلا بہت پرانا کہ کیا ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام۔ یہ دارالحرب اور دارالاسلام کا جھگڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یا تو مسلمان جو ہیں اس ملک میں تو جہاد کر کے اس ملک کو دارالاسلام بنا لیں اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیں تاکہ وہ مذہبی فرائض ادا کر سکیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، پھر اس ملک میں نہیں رہیں۔ تو دیوبندی جو ہیں یہ ہندوستان کو دارالحرب مانتے تھے، اس سے پہلے بھی جو ان کے جیسے شاہ ولی اللہ تھے یا دوسرے لوگ تھے۔ اچھا، بریلوی جو ہیں وہ دارالحرب نہیں مانتے، ان کا کہنا تھا کہ انگریزی دور میں بھی چونکہ ہمیں مذہبی عبادات پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا کہ ہمیں اس کو دارالحرب نہیں کہنا چاہیے، اور یہ جہاد کے بھی قائل نہیں تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خود پاکستان میں بھی دیوبندی جو ہیں وہ تو جہاد کے قائل رہے افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا اور ابھی بھی، لیکن بریلوی جو ہیں وہ مطلب کہ جہاد کے خلاف ہیں اور وہ جہاد کو یعنی اس طرح سے نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان دو فرقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جس کی جڑیں جو ہیں وہ پارٹیشن سے پہلے کی ملتی ہیں، تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کے ساتھ ہی یہاں پر دیوبندی اثرات بھی آ جاتے ہیں اور یہاں پر بریلوی اثرات جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان کا سوال ہے کہ کافی مطلب کہ اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور کہ کیا پاکستان اسلام کے خاطر بنا تھا، اب لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اسلام کے خاطر بنا تھا یا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنا تھا تو یہ ایک ایتھنیسٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نے، اور مسلم لیگ کے اندر خود قائد اعظم بھی اس کے اندر شامل تھے، جب انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کر لی کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، اور یہ کہ تہذیبی طور پہ الگ الگ ہے، بہت جناح صاحب کی تقریروں کے اندر بھی ہے اور مسلم لیگ کی تقریروں کے اندر بھی ہے ٹو نیشن تھیوری۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک مطلب جب پاکستان بن جاتا ہے تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی تو ریاست ہے لیکن اسلام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا گراؤنڈ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب جناح صاحب نے یہاں پر تقریر کی جو 13 اگست کی ان کی مشہور تقریر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ خود مسلم لیگ کے اندر اس کی مخالفت ہوئی تھی اور ان کی اس تقریر کو یہاں پر سینسر کر دیا گیا تھا۔ گورنر جنرل تھے لیکن ان کی تقریر کو سینسر کر دیا تھا انفارمیشن منسٹری نے، اور جو ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، انہوں نے بھی جب یہ دھمکی دی کہ میں جا کے جناح صاحب سے کہتا ہوں، تب انہوں نے بھی اجازت دی کہ وہ تقریر جو ہے وہ شائع کی جائے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناح صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک طرح سے کنفیوژن کا شکار تھے، اور
وہ خود ٹو نیشن تھیوری کی بات کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بننے کے بعد یہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی تو ان کے جو باقی دوسرے مسلم لیگ کے لیڈر تھے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور میرا اس لیے یہ خیال ہے کہ جناح صاحب اس کے بعد پاکستان کے لیے بالکل ارریلیونٹ ہو گئے، اب ان کی بات کوئی نہیں مانتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے مرنے کے فوراً بعد یعنی یہاں پر جب 1949 کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو اس آبجیکٹیو ریزولوشن نے پاکستان کی راہیں جو ہیں متعین کر دیں کہ یہاں پر اسلام آئے گا، اسلامی ریاست ہوگا یہ، اور اس کے یعنی اسلامائزیشن کا جو عمل ہے اس کی انہوں نے ابتدا کر دی۔ اچھا، جب یہ ریزولوشن پاس ہو رہا تھا، جب اس پہ لیجسلیٹو اسمبلی تھی اس زمانے میں، جب اس کے اندر بحث ہو رہی تھی تو مطلب کہ سابق مشرقی پاکستان سے کانگریس کے 2 ممبر تھے جو الیکٹ ہو کے آئے تھے، ایک تھے چٹوپادھیائے تھے، دوسرے تھے ان کا نام تھا دت۔ تو چٹوپادھیائے نے بڑی ایک ایموشنل تقریر کی لیاقت علی خان سے مخاطب کر کے، انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان، ہم تو اس ملک میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں، اور ہمارا تو تعلق اسی ملک سے ہے، آپ کے اس ریزولوشن نے ہمیں مطلب کہ ایک دن کے اندر اجنبی بنا دیا اور ہمیں ہمارے سارے حقوق لے لیے، اور ایسا آپ نے کر دیا کہ جیسا اس ملک سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا لیاقت علی خان سے کہ لیاقت علی خان نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ مذہب کو سیاسی معاملات کے اندر معاشرے کے دخل دینا چاہیے۔ یہ لیاقت علی خان کی لیجسلیٹو کونسل کے اندر تقریر ہے۔ تو اس کے اوپر چٹوپادھیائے نے یہ کہا کہ لیاقت علی خان، اس وقت آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی گونج مجھے مستقبل میں سنائی دے رہی ہے کہ آگے چل کے اس ملک کا کیا ہوگا۔ تو کافی مطلب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ بحث ہو رہی تھی تو چودھری ظفر اللہ خان جو اس وقت فارن منسٹر تھے، انہوں نے کھڑا ہو کے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، اسلام میں یعنی غیر مذہبی اقلیتوں کو پورا تحفظ ہے، ان کو پورے حقوق دیے جاتے ہیں۔ اب مطلب کہ اگر آج چودھری ظفر اللہ ہوتے تو پوچھتے کہ بھائی احمدیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے کتنا تحفظ ان کو مل رہا ہے۔ اچھا، تو یہ 49 کا میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوتا ہے، میرا خیال سے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جس نے پاکستان کی راہیں جو ہیں متعین کر دیں، اور اس کے بعد سے اب جناح صاحب کی تقریر کو روشن خیال یا لبرل طبقہ جو ہے کہے جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جناح صاحب اب اس ملک کے لیے بالکل اجنبی ہو گئے ہیں، اور جناح صاحب نے کو بھی میں الزام دیتا ہوں یا جو بھی صورت ہوگی کہ جب ایک مرتبہ 2 قومی نظریے کو انہوں نے کہا تو 2 قومی نظریے کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ اچھا، اب جب ایک مرتبہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلی بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، تو جو جمہوریت کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، چونکہ جمہوریت میں ساورنٹی لوگوں کی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوئی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہی گئی کہ کوئی قانون جو ہے قرآن اور حدیث کے یعنی خلاف نہیں بنایا جائے گا، تو بالکل مطلب کہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جب کانسٹیٹیوشن بنانے کا یا دستور بنانے کا مسئلہ آیا تو اب یہ تھا کہ کس قسم کا دستور بنایا جائے، کیا وہ دستور جو ہے صدارتی ہونا چاہیے جس میں امیر المومنین ہو، یا وہ دستور جو ہے یعنی کس حد تک اسلامی ہو۔ تو لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے مطلب کہ کچھ علماء کو بلوایا ہندوستان سے، سید سلیمان ندوی تھے، ان کو انہوں نے مطلب بلایا، دوسرے علماء کو بلوایا کہ وہ مطلب کہ فیصلہ کریں کہ کس قسم کا دستور جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دستور میں جو دیر لگی ہے پاکستان کے دستور کے بننے میں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ اگر آپ 4 مولویوں کو اکٹھا کر دیں گے تو وہ کبھی ان کی ایک رائے نہیں ہوگی۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، کوئی مطلب کہ نہیں ہوئی کہ کس قسم کا دستور ہونا چاہیے۔ لیاقت علی خان کا دور ختم ہوتا ہے، 1956 میں جا کے پاکستان کا پہلا دستور جو ہے وہ بنتا ہے، اور پاکستان کے اس پہلے دستور کے اندر جیسا آپ جانتے ہیں کہ کافی مطلب کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے اس کو
ڈکلیئر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ ریپبلک، ابھی تک بہت ساری اسلامک پروویژن جو تھیں ابھی اس کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھیں، شروع ہو گئی تھیں، اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن اس میں جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی جس کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، اور ظاہر ہے جس کے نمائندے بھی زیادہ تھے، الیکشن اگر ہوتے تو ان کی اکثریت ہوتی تو حکومت ان کو وہ بناتے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اصول کیا تھا پیریٹی کا، کہ بھئی آپ کی اکثریت تو ہے لیکن آپ جو ہے یعنی قربانی دیں، اور آپ کے نمائندے اور مغربی پاکستان کے نمائندے برابر کے ہونے چاہیے۔ یعنی انہوں نے ان کی اکثریت کو اس طرح سے روک کر اور کوشش اس بات کی تھی کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نہیں آئے، پیریٹی کا اصول انہوں نے بنایا، اور پھر آپ کو بتایا بن یونٹ کا، اور یہ سارا 56 کی کانسٹیٹیوشن بن ہے۔ اچھا، ایوب خان کے زمانہ جب آتا ہے تو یہ تھا کہ ایوب خان کے بارے میں یہ تھا کہ اس وقت تک آرمی کا جو ایک کریکٹر تھا کہ بھائی بڑی کلونیل پیریڈ کے آدمی ہیں، سیکولر اس کی سوچ ہے، تو ایوب خان کا یہ تھا کہ ایک ماڈرنائزیشن کی تحریک جو ہے وہ چلانی چاہیے۔ تو ایک تو ایوب خان نے کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جماعت اسلامی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو پرویز تھے، جو طلوع اسلام رسالہ بھی نکالتے تھے اور ابھی تک نکلتا ہے، ان کی انہوں نے سرپرستی کی کہ یہ جو ہیں کاؤنٹر کریں جماعت اسلامی کو۔ اچھا، دوسری طرف سے جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے 1962 کا، تو جب پہلا کانسٹیٹیوشن چھپا ہے تو اس میں تھا صرف ریپبلک آف پاکستان۔ اچھا، ہوا یہ کہ فوراً یہاں پر ایک مولویوں کی طرف سے شور مچ گیا کہ یہ آپ نے اسلامی، اب یہ تھا کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا اگر ان میں ہمت تھی کہ بھائی ہم اس کو ریپبلک کے طور پہ ہی لا رہے ہیں، لیکن اور یہ تھے منظور قادر اس زمانے میں تھے، میرے خیال سے یا تو فارن منسٹر یا لاء کے منسٹر، انہوں نے کہا وہ یہ کوئی ٹائپ رائٹر کی غلطی ہو گئی تھا، تو یہ اسلامی وہ ٹائپ ہونے میں رہ گیا ہے، لہٰذا وہ پھر انہوں نے اس کو اسلامک ریپبلک کر دیا۔ اب اس میں جو 56 کا کانسٹیٹیوشن ہے، دیکھا جائے تو اس کے اندر کافی پروویژن ہے، مثلا اسلامک آرکیالوجیکل کونسل جو ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس میں ڈاکٹر فضل الرحمان جو تھے ان کو مطلب کہ لایا گیا تھا۔ ایوب خان کی کوشش یہ تھی کہ انتہا پسند اسلام جو ہے اس کے مقابلے میں ایک ذرا روشن خیال اسلام جو ہے اس کو لایا جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کی سرپرستی میں جو چیز ہوتی ہے اس سے لوگوں کو بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے کوئی تحریک اٹھے، اور ایک ہوتا ہے کہ ریاست مطلب کہ کسی کی سرپرستی کرے، چونکہ پرویز جو تھے ان کی بھی ریاست سرپرستی کر رہی تھی، ڈاکٹر فضل الرحمان کی بھی سرپرستی کر رہی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پھر فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہاں پر ایک پوری تحریک چلی۔ ان کی کتاب جو اسلام کے اوپر تھی کہ اس میں انہوں نے بڑی اسلام کے بارے میں غلط بیانیاں کی، حالانکہ وہ بہت اکیڈمیکلی بڑی اچھی کتاب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فضل الرحمان صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور وہ پھر آخر وقت تک شکاگو، بڑے اسکالر تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کے یعنی اس زمانے کے وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن بہرحال ان کا جو اسلام کے بارے میں نقطہ نظر تھا، ایک روشن خیال نقطہ نظر کہیے، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان کو یعنی جلا وطن ہونا پڑا، اور شکاگو یونیورسٹی میں وہ رہے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اب وہاں انہوں نے ان کے نام سے ایک ہال جو ہے اس کو منسوب کر رکھا ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان ہال، وہاں ان کی کافی قدر ہوئی۔ اچھا، نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ ایوب خان کے بعد کا جو بھٹو صاحب کا زمانہ آتا ہے، اور جو 73 کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، اور 73 کے کانسٹیٹیوشن نے تو پھر وہ ساری کسر ختم کر دی جو اس سے پہلے تھی، یعنی ایک اسلامائزیشن کا جو پروسیس تھا۔ مثلا اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو تھا، اسلام کو اسٹیٹ کا ریجن بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ بھی اعلان ہو گیا کہ صدر جو ہے وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب کہ اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا۔ اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اور مطلب اس کے پیچھے لوگوں کی نمازیں پڑھائیں، یہ جو اسلامک سمٹ کانفرنس جو تھی وہ بھی کرائی۔ تو اسلامائزیشن کے اور اس سے پہلے
ریلیجس افیئر منسٹری بھی سب سے پہلے بھٹو صاحب کے زمانے میں اور 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آئی، اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ تو بھٹو صاحب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے، اور انہوں نے وہ کیا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جو پاکستان اسٹڈی اور اسلامک اسٹڈی کے جو مضامین کی ابتدا ہوئی ہے یہ بھی انہی کے زمانے میں ہوئی ہے، یہ آرڈیننس بھی انہی کے زمانے میں مطلب کہ پاس ہوا تھا۔ تو یہ سارا جو اسلامائزیشن کا جس کو آپ کہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ خیر و جمعے کی چھٹی اور جو کچھ بھی ہے شراب کی بین اور یہ سب وہ تو ہے، لیکن جو دستور کے اندر خاص طور سے احمدیوں کا یعنی غیر مسلم قرار دینا، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس سے 73 کے دستور میں جو پروویژنس ہیں اس نے ایک طرح سے بہت تقویت دی ہے یعنی انتہا پسندی کو اور اسلامائزیشن کے عمل کو، اور ضیاء الحق کے زمانے کے اندر اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یعنی ایک عمل شروع ہو چکا تھا، ضیاء الحق نے اس عمل کو مطلب کہ تیز کیا ہے، اور تیز کر کے اس نے جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے کہا ہی جا سکتا ہے کہ اس وقت کا موجودہ پاکستان جو ہے وہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے، جو ایک اسلامائزیشن کا ہے، اور ایک یہ ایسا عمل شروع ہوا ہے کہ اس کو آپ مطلب کہ روکنا جو ہے کسی کے پاس کی بات نہیں۔ کوئی حکومت آتی ہے، کوئی بھی آتی ہے، وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو یہ اچھا، اور ہوا یہ ہے کہ جو جمہوریت کا جو ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر جب الیکشنز ہوئے ہیں، اور اب لوگ ایک عام طور سے ایک بات کرتے ہیں کہ عوام نے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیے۔ ٹھیک ہے، مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیے، لیکن دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں جو اپنے آپ کو لبرل بھی کہیں، انہوں نے ایک طرح سے ان مذہبی جماعتوں کے سارے مینیفیسٹو کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آپ نواز شریف کے مینیفیسٹو کو دیکھیں اور جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو کو دیکھیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، بلکہ اسی طرح سے آپ پیپل پارٹی کے بھی مینیفیسٹو کو دیکھ لیں تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی کو یا کسی کو، یہ پارٹیاں خود ہی سارے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے کو تیار ہیں، جو مذہبی جماعتیں چاہتی ہیں انہوں نے سارا اختیار کر دیا ہے۔ نتیجہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب مذہب کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مذہب کو استعمال کرنے کا، اور یہ جتنے بھی پھر ضیاء کے زمانے میں قوانین جو ہیں وہ بنے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مطلب کہ مولوی طاقتور ہوئے چونکہ ان کو دستوری طور پہ، قانونی طور کے اوپر ان کو اتھارٹی اور طاقت ملی ہوئی ہے۔ یعنی خالی ان کی اپنی مذہبی طاقت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے دستور کی طاقت بھی ان کے پاس ہے، قانون کی طاقت بھی ان کے پاس ہے۔ تو ان کے خلاف مطلب کہ کوئی بولنے کی ضرورت، اب تو یعنی حال ہی ہو گیا کہ کوئی بولنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی کے اوپر بھی وہ الزام لگا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے مجھے یاد آیا پچھلے دنوں، بلکہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا تھا ڈان کے لیے، وہ میں نے حوالہ دیا تھا سارا عیسائیت کا، کہ پاور آف ریلیجن، کہ ریلیجن کی کتنی پاور ہوتی ہے۔ مثلا عیسائیوں میں یا چرچ کے پاس ایک بہت بڑی پاور تھی، وہ یہ تھی کہ جو چرچ کے خلاف ہوتا تھا یا پوپ کے خلاف ہوتا تھا وہ اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیتے تھے۔ ایکس کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو عیسائیت سے نکال دیتے تھے۔ عیسائیت سے نکالنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ چرچ کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اگر بادشاہ کو ایکس کمیونیکیٹ کیا ہے تو اس کی رعایا کے لیے یہ لازم تھا کہ اس سے بغاوت کریں، یہاں تک تھا کہ اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہو جاتا تھا۔ تو آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ اس کا پیرالل ہمارے یہاں بھی ہے، کہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ فتووں کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کو کافر بنا دیا جاتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کریں تو ثواب ہوگا۔ تو یہ جو ایک پاور ہے، اب اس پاور کو ہمارے یہاں مطلب کہ استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، چونکہ ریاست کے ادارے جو ہیں، قانون جو ہے، دستور جو ہے، وہ ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک تو انتہا پسندی کا ایک تو وجہ یہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے جو اس لیے انتہا پسندی ہمارے ملک کے اندر اس نے فروغ پایا، میرا خیال سے ایک تو خیر دوسرے جو اسپیکر آئے ہیں یقیناً انہوں نے بات کی ہوگی، کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ جو اس کے پیچھے
کار فرما جو رہا ہے 70 سے لے کے اب تک وہ مطلب کہ اربوں کا پیسہ ہے، خاص طور سے سعودی عرب اور پرشین گلف کا. میرے خیال سے جس قدر یعنی بڑی تعداد کے اندر یہ پیسہ آیا ہے، اس پیسے نے پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر مولوی کی کو یعنی جس کو ہم کہیں کہ فائنینشلی اقتصادی طور کے اوپر بہت طاقتور بنایا، اس کے ساتھ ہی اس کا سماجی مرتبہ بہت بلند ہو گیا. ورنہ اس سے پہلے مولوی سماجی طور پہ بھی اور مالی طور کے اوپر کبھی اتنا طاقتور نہیں تھا. تو اس پیسے نے، اور اس کا کیا مقصد تھا، سعودی عرب کا جو پیسہ آ رہا تھا اس کے پیچھے ان کا وہی دیوبندی یا وہابی اسلام ہے جو اس کبھی سلفی کے نام سے ہے، کبھی کسی اور کے نام سے ہے. تو وہ ان کا یعنی مقصد ہے جس کی وجہ سے یہاں ان مذہبی جماعتوں کو خاص طور سے بڑی تعداد کے اندر یہ پیسہ مل رہا ہے جو ان کی اس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں. ایک یہ فیکٹر ہے. اچھا، دوسرا فیکٹر جو ہے جو میرے خیال سے اور بھی جو میرے نزدیک اور بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی یہاں پر آئی، اب یہ تھا اس انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جو روشن خیال کہیے یا لیفٹ کا طبقہ کہیے، وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا. اچھا، کچھ تو اس کے اندر یعنی پوری ہماری ریاست کی پالیسی ہے کہ ابتدا سے ہی لے کے جب سے پاکستانی ریاست وجود میں آئی تھی اور جب سے سر جنگ ہو رہی تھی روس کے خلاف، ساری تحریکیں اٹھ رہی تھیں، تو اس وقت سے پاکستانی ریاست مغربی بلاک کا حصہ جو ہے وہ بن گئی تھی. اچھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں پر ہر اس جماعت کو اور ہر اس فرد کو کہ جو روشن خیال تھا یا جو لیفٹ کے نظریات رکھتا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے CID لگی رہتی تھی، ان کو یعنی ملازمت کے سارے دروازے ان کے اوپر مطلب کہ بند تھے، قید و بند کی سزائیں اور اذیتیں اور یہ سب جو ہیں وہ دی جاتی تھیں. تو ایک تو شروع سے ہی یہاں پر یہ لوگ جو ہیں انڈر گراؤنڈ تھے. اچھا، تو اس لیے کوئی مؤثر طور کے اوپر یہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. ایک تو خیر ان کے ساتھ اپنا یہ پرابلم تھا، لیکن دوسرا پرابلم جو تھا جو لیفٹ کا، وہ یہ تھا کہ یہ اپنی یعنی ہر چیز کے لیے بجائے اس کے سوسائٹی کے حالات کو سمجھتے اور اس کو سمجھنے کے بعد جو یہاں کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کوئی پالیسی بناتے. یہ روس سے رائے دیا کرتے تھے اور جب چین آ گیا تو بھی چین کی طرف متوجہ ہو گئے، ماویسٹ جو طبقہ ان سے یہ لوگ. اور ایک دوسرا یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے آج کل مغربی ملکوں نے NGO کے ذریعے سے لوگوں کو کرپٹ کیا ہے، اسی طریقے سے روس نے بھی اور چین نے بھی بڑی تعداد میں پیسہ دے کے لیفٹ کے لوگوں کو یہاں کرپٹ کیا ہے، بڑی تعداد میں. نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے، ایک تو ریاست کے اپنا جبر تھا، دباؤ، ایک وہ وجہ تھی. میں کہہ رہا ہوں بہت سے ان میں لوگ تھے، بڑے پرخلوص تھے، پوری زندگی انہوں نے یعنی اس جدوجہد میں دی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے مطلب کہ ان کے ہاتھوں یہ کھلونا بنے، اپنی سوسائٹی کو نہیں سمجھا اور اس کے لیے کام نہیں کیا. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر کوئی ایسے دانشور رہے تھے، نہ کوئی ایسی جماعت تھی کہ یہ جو انتہا پسند ابھر رہے تھے ان کا مقابلہ کر سکتے. اب اس وقت ریاست بھی اس وقت ہی چاہتی ہے. فرض کیجیے ریاست کی بھی بس جیسے مشرف کا زمانہ ہوا، وہ نہیں ان کا موٹریشن اور روشن خیالی کا زمانہ تھا، اور یا فرض کریں کہ آج کی حکومت کی بھی خواہش ہے، اب آپ کو لوگ نہیں ملیں گے کہ جو یا ایسی جماعتیں ایسے گروپ آپ کو نہیں ملیں گے یا کم ملیں گے جو ان کا مقابلہ کر سکے. یعنی کمزور ہیں، اتنے طاقتور نہیں ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے پاس مطلب کہ مذہبی طاقت بھی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس دستوری تحفظ جو ہے وہ بھی ہے. آپ کو ایک یعنی مذہب جو ہے ایک طرح سے ان کے پاس ایسا ٹول ہے جس سے وہ آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر انہوں نے پوری سوسائٹی کو ایک طرح سے یہ فرمان جو ہے وہ بنا رکھا ہے. یہ مطلب کہ اس وقت کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اب یہ ہے کہ صورتحال اپنی جگہ یہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ
سوسائٹی کے اندر معاشی بدحالی بھی آ رہی ہے، لاقانونیت بھی ہے، لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مذہب پہ یا انتہا پسندی کے اثرات جو ہیں وہ برابر پھیل رہے ہیں، وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، سوسائٹی کے اندر مسلسل جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ کس اسٹیج کے اوپر ان کو روکا جائے، کیسے روکا جائے. میرا خیال سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کیا یعنی ایک مدھم آوازیں یا کمزور آوازیں ان کا مقابلہ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی. کیا یعنی ہمیں مطلب کہ بالکل بے بس ہو جانا چاہیے یا ہمیں کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ کچھ چند باتیں تھیں. اب آپ کوئی سوال کریں تو میرے خیال سے اور کچھ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جو سوال کوئی ہاتھ اٹھا لیں، حافظ جریر آپ کو کال کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے وہ ذرا تاریخی لحاظ سے آپ نے بڑی دلچسپ بات کی جناح صاحب کے غیر اہم ہونے کے بارے میں. آج کل پاکستان میں بلکہ آپ نے تو یہ کہا جاتا مجھے سمجھ میں آیا کہ پہلے دن سے ہی شاید وہ غیر اہم ہو گئے تھے. تو اس سلسلے میں کچھ نئی تحقیق تو نہیں کہنا چاہیے، شاید تھوڑی پرانی ہوگی، اور ایون اسٹینلے والپورٹ نے یا عائشہ جلال نے کہا ہے کہ شاید کافی حوالوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناح صاحب شاید اصل میں پاکستان کے حق میں ہی سے وہ ایز اے لیوریج استعمال کرنا چاہتے تھے اس پاور کو. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ آپ کے خیال سے اس نقطۂ نظر کیا آپ پہلے تو سوال یہ کہ اس نقطۂ نظر کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ خاص اس سلسلے میں آپ کے علم میں مشاہدات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اس نقطۂ نظر کو سپورٹ کیا جائے یا اس پہ اور کام کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جناح صاحب کی اہمیت آج کل کے پاکستان میں کچھ بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، ایک تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے، اور میں نے کافی جگہ یہ بات کہی ہے اور لکھا بھی ہے، کہ ایک تو شخصیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اقبال کو جناح کو بالکل بھلا دینا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ ان کے چکر میں رہیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو دیکھنا چاہیے صورتحال کو نظریاتی اعتبار سے. اب اس لیے پاکستان میں سیکولرزم جو ہے یا روشن خیالی نہیں آنی چاہیے کہ جناح صاحب نے کہا تھا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس لیے آنی چاہیے کہ یہ آج کل کی ضرورت ہے. تو شخصیت کو آپ نکال دیجئے، چونکہ شخصیت کو جو آپ لے کے آتے ہیں، اب جناح صاحب کی ہم جب بات کرتے ہیں 13 اگست کی، تو اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ان کی تستخریں وہ لے آتے ہیں کہ جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی یا اسلام کی بات کی. تو آپ مطلب کہ کیا کریں گے؟ اس لیے آپ ان کے حوالے سے آپ مت کہیے بات. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بات کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں جمہوریت بھی ضروری ہے، پاکستان کے لیے موجودہ حالات کے اندر سیکولرزم جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یعنی ریاست کا مذہبی معاملات میں غیر جانبدار ہونا آج کل کے حالات کے لیے ضروری ہے. اس میں ہم جناح صاحب کو بالکل شریک نہ کریں، کیونکہ وہ ہم کریں گے تو دوسری طرف سے بھی لوگ لے آتے ہیں. یہی حال اقبال کا ہے. آپ اقبال کے بارے میں ایک بات کریں گے کہ جس کھیت سے دیکھا کو میسر نہیں روزی، تو دوسری طرف سے وہ کہیں گے یہ قاضی تیرے پرسار بندے، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مطلب کہ ہزاروں اشعار ان کے لے آئیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے شخصیتوں کے حوالے سے ویسے بھی بات نہیں کرنی چاہیے، نظریات کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. تو آپ کی بات میں دلیل ہوگی، لوگوں کو آپ سمجھا سکیں گے. شخصیت کے اعتبار سے کریں گے تو آپ ان کے محتاج ہوں گے، ان کے تعلق سے بات کریں گے تو آپ یعنی نظریے کو یا اس آئیڈیا کو آپ ایک طرف رکھ دیں گے. تو اس لیے میرا اپنا یہ ہے کہ شخصیتوں کے اعتبار سے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے کہا وہ سوال کہ جناح صاحب پاکستان بنانا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، وہ ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے. لیکن اب تو یہ نا پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد پھر کیا ہوا اب تو ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے. وہ ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے کہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، جو بھی ہے. اب اس کے بارے میں تو ہم ظاہر ہے کہ کوئی اتنی شہادت ہمارے پاس ایسی کوئی وہ نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ پاکستان بن گیا ہے، اور اس پاکستان کے بننے کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. جناح صاحب کے اس کردار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ
جب آپ دو قومی نظریے کی بات کر رہے تھے تو پھر مطلب کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں لوگوں کو اپنے آپ اپنے کامریڈس کو یا اپنی جو پارٹی کے لوگ تھے ان کے ذہن کو تو آپ نہیں بدل سکے. وہ میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا کہ اگر ہم یورپ وغیرہ کی ہسٹری دیکھیں تو اس میں رینیسانس اور انلائٹنمنٹ کے ٹائم پہ سائنس نے اور ماڈریشن اور انلائٹنمنٹ وغیرہ یہ سارا کچھ آیا, سائنس ٹیکنالوجی خاص طور پہ جس نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا سوسائٹی کو تبدیل کرنے میں, ایک سوچ کو تبدیل, فلسفے کو تبدیل کرنے میں. تو اس وقت کے یہ جو آئیڈیاز وغیرہ تھے کیا یہ یہاں پاکستان والی سائڈ پر آئے یا آئے ہی نہیں؟ کیا وجہ تھی کہ جی ان سارے علم اور سائنس وغیرہ نے ہماری سوسائٹی کا بال بھی ویکن کیا؟ اچھا دیکھیں, بات اصلی یہ ہے کہ یورپ کا جو ایک پورا ہمیں ماڈل ملتا ہے نا, وہ یورپ کی اپنی مطلب کہ تاریخ کا ماڈل ہے. مثلا ان کے ہاں جو میڈیول, یہ جس کو مڈل ایجز کہتے ہیں, جس میں چرچ کا تھا, جیسے میں نے کہا اس زمانے میں جیسے پوپ کا بڑا اثر تھا, یہ کمیونیکیشن کی پاور اس کے پاس تھی. انکوزیشن کا محکمہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مذہب کے سے منحرف ہو تو اس کو سزائیں دیتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو زندہ جلایا ہے, ہزاروں, ایک تو نہیں, ہزاروں کی تعداد. عورتوں کے خلاف جو وچ کرافٹ کی موومنٹ, وہ وچز کی موومنٹ چلی ہے, ہزاروں عورتوں کو انہوں نے جادوگرنیاں اور چڑیلیں کہہ کے ان کو زندہ جلایا ہے. یعنی اتنا زبردست ان کا وہ تھا. اچھا, پھر اس کے بعد ان کا چرچ جو ہے باقاعدہ ہر سال ایک چھاپتا تھا انڈیکس کے نام سے. چونکہ پرنٹنگ پریس آ گیا, کتابیں چھپنے لگیں تو ان کا اوہو جن میں سے بہت سی کتابیں تو ایسی ہیں لوگوں کے خیالات بدل دیں گی. تو انڈیکس چھپا کرتا تھا چرچ کی جانب سے, کہ جس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے, کتاب اور کون سی نہیں پڑھنی چاہیے. باقاعدہ ان کو یعنی انسٹرکشن دی جاتی تھی. اچھا, تو یہ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ اتنے جبر کے باوجود وہاں پر ایک یعنی موومنٹ تھی, جو آپ نے کہا نا رینیساں کی موومنٹ, اس کے اندر ایک طبقہ پیدا ہوا جو کہلاتے تھے اپنا آپ کو ہیومنسٹ. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یہ پورا چرچ کا تسلط جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, اور اس کے ختم ہونے کے لیے دیکھیں جو انہوں نے سب سے بڑی بات کی ہوئی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کے نصاب کو بدلنا چاہیے. یہ جو لبرل سائنس علوم جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہیومنسٹ جو تھے انہوں نے اس کی کا پورا خاکہ دیا کہ فن خطابت ہے, لاء ہے, فلسفہ ہے, ریاضی ہے, تاریخ ہے, یہ لبرل علوم تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پڑھانے چاہیے. اور یہ تھا کہ ان کی سرپرستی کرنے والے اس وقت اٹلی کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, ان کے سربراہوں نے انہوں نے کیا, انہوں نے کہا تعلیم کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو بدلنا چاہیے. تو یہ جو لبرل علوم کی ابتدا ہوئی ہے وہ مطلب کہ رینیساں کے زمانے میں ہوئی ہے, اور ان کی وجہ سے انہوں نے ذہن کو, لوگوں کے ذہنوں کو بدلا ہے. تو وہاں پر یہ جو ایک تبدیلی آ رہی تھی اس کے اندر ان کے دانشوروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا, ان کے سائنٹسٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں برونو وغیرہ, ان کو زندہ جلایا گیا. آپ کو پتا ہے گلیلیو پہ بھی مقدمہ چلایا گیا, اور اس کو انہوں نے انکوزیشن کے اذیت کے آلات دکھائے گئے کہ اگر تم نے نہیں مانا کہ زمین جو ہے وہ مطلب کہ نہیں تم انکار کرو کہ نہیں گھومتی ہے, اگر تم نے نہیں, یعنی جیو سینٹرک پوائنٹ آف ویو تھا نا, تم نے نہیں مانا تو یہ سزائیں جائیں گی. اس نے غریب نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں مطلب کہ کہتا ہوں بھائی نہیں گھومتی. لیکن کہتے ہیں جب وہ دروازے سے نکل رہا تھا, جہاں گارڈ کھڑا تھا, اس نے سرکوشی میں کہا کہ لیکن زمین اب بھی گھومتی ہے. اچھا, لیکن آپ دیکھیں کہ 1990 کی دہائی میں جا کر اسی چرچ نے یہ کہا کہ چرچ کی غلطی تھی, گلیلی جو تھا وہ صحیح تھا. لیکن ہمارے یہاں آپ بتائیں کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ماضی کے اندر یعنی جو روشن خیال فلسفی تھے ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں, مارا گیا ہے, کبھی آج کے زمانے میں بھی کسی نے کہا ہو کہ ہم غلطی پہ تھے اور وہ صحیح تھے؟ چونکہ ہم ابھی تک, ہمارا ذہن ابھی تک وہی تبدیل نہیں ہوا. تو ہمارے ہاں وہ جو ایک روشن خیال فلسفی ہوئے, مفکرین ہوئے, دانشور ہوئے, مطلب کہ ان کی تعداد کم ہے. اب پاکستان کے اندر آپ اگر دیکھیں تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں دانشور صرف شاعروں کو سمجھایا. پاکستان میں نہ تو کوئی فلسفی ہیں, نہ کوئی مورخ ہے,
ना कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ना कोई सोशोलॉजिस्ट है, ना कोई नफ्सियात दान है। मतलब कहाँ यहाँ पर किताबें छपती हैं तो या तो शायरी की या फिर आलिमों की, और हमारी पूरी दानिश उसी के ऊपर है। और इस सोसाइटी के अंदर अगर कदर भी होती है तो शायर की होती है, किसी मतलब के फ़लसफ़ी की, मुफ़क्किर की नहीं होती है, सिर्फ शायर की होती है। तो अब आप शायरी के अंदर क्या क्या करें, क्योंकि शायरी के अंदर फ़लसफ़ा तो नहीं बयान किया जा सकता। पाकिस्तान आप बना दें, आप मुफ़क्किर पाकिस्तान बना दें, आप पाकिस्तान के खालिद बना दें, खींचतान करके जो चाहें आप करते हैं। तो सिर्फ हमारे शायराना रिवायात हैं, तो इंटेलेक्चुअल जब तक हमारे यहाँ पैदा नहीं होंगे मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, मैं समझता हूँ उस वक्त तक हम तब्दीली नहीं ला सकते, क्योंकि यही लोग होते हैं जो चैलेंज करते हैं। और ज़ाहिर है देखें, जब आप चैलेंज करते हैं सोसाइटी की रिवायात से, तो एक तरह से आप सोसाइटी के बागी होते हैं, और उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि आपको उसकी सज़ा मिलेगी, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए कि उसके लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि सोसाइटी एक बागी को सर पे तो नहीं चढ़ाएगी। लेकिन आप साथ ये होता है कि यही लोग होते हैं जो सोसाइटी को के अंदर से तब्दीली लेके आते हैं और सोसाइटी को तब्दील करते हैं। ये है कि पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा देख लें तो कहाँ हमारे दानिशवरान रिवायात कहाँ हैं। मेरा इसी से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन था, वो उसी पीरियड से जो आप कह रहे थे क्रिश्चियंस का, आपने भी वो फरमाया कि कम्युनिकेट करने की पावर पोप या चर्च के पास थी। वहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं तो लगता है कि जिस तरह एक सेंट्रल अथॉरिटी एटलीस्ट एग्जिस्ट करती थी। हमारे यहाँ एक और चीज़ है जिसे आप जानते हैं, तकफीरी, और वो इंतहाई डिसेंट्रलाइज्ड है। वो इस हद तक डिसेंट्रलाइज्ड है कि एक इमाम मस्जिद किसी गली का भी एक इलाके के बंदे के बारे में कह दे तो उस पर वो वाली हद और वो वाली सज़ा उसको लोग उसी टाइम दे भी देते हैं। तो इसके तनाजुर में क्या पहले भी ये होता था क्रिश्चियन उस पीरियड के अंदर? नहीं, क्रिश्चियनिटी में ये नहीं था। क्रिश्चियनिटी में चूँकि जैसा आपने कहा कि उनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी थी चर्च की, सिर्फ पोप ही एक्सकम्युनिकेट कर सकता था और पोप ही माफ़ कर सकता था, और बाकी यानी किसी बिशप को या किसी और को ये पावर नहीं थी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ चूँकि कोई एक सेंट्रल ऐसा इदारा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हर एक जो है वो फतवा दे देता है। अब जैसे काफ़ी अब मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ, बांग्लादेश में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बांग्लादेश में उनकी जो अदलिया है उसने ये फैसला दिया था कि फतवा देने का हक़ सिर्फ अदालत को है, किसी मौलवी को नहीं। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त वो है कि अदालत का हक़ है किसी के बारे में कि भाई कोई मुजरिम है या किसी ने क्या किया है, ये नहीं है कि हर मौलवी जो है वो फतवा दे दे। तो बांग्लादेश में जैसा आप देख रहे हैं कि उनके यहाँ तो बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी और दूसरे इस्लामी मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं है। तो लेकिन अब ये अलग बात है कि फतवा देने की अपनी कुछ शराइत हैं, लेकिन कौन मानता है उन शराइत? मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे सेकुलरिज्म को लादीनियत के तौर पे उर्दू लुगात में इसका तर्जुमा किया गया, जिसकी वजह से लिबरल सोच या सेकुलर सोच जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा माशरे के अंदर, क्योंकि लोगों से आप जब भी बात करें तो वो उसको एक लादीनियत या फिर एंटी रिलीजन के तौर पे लेते हैं रादर दैन के ए रिलीजन के तौर पे। तो इसकी अगर कोई तारीख है या ये किस तरह हुआ या इसका काउंटर क्या है, उसके बारे में अगर आप कुछ। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल एक गलत यानी इसकी इस इस्तिलाह को लादीनियत में इस्तेमाल किया गया है। और ये यहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से जैसा कहा जाता है कि उन्होंने ये शुरू किया था, क्योंकि सेकुलरिज्म किसी भी तरीके से लादीनियत नहीं है। सेकुलरिज्म सिर्फ ये है कि रियासत गैर जानिबदार होती है, सोसाइटी के अंदर मज़हब रहता है और हर मज़हब के लोगों को पूरे पूरे हकूक़ होते हैं, लेकिन रियासत जो है वो गैर जानिबदार होती है। तो लिहाजा लोगों को बताने की ज़रूरत यह है कि सेकुलरिज्म के अंदर रियासत को गैर जानिबदार होना चाहिए, क्योंकि रियासत अगर किसी एक मज़हब के बारे में जानिबदार हो गई तो दूसरे मज़हबों या अक़लियतें हैं उनके ऊपर जो है वो एक तरह से जुल्म होगा। तो
لیکن باقی سوسائٹی جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ آزاد ہوتی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ایسی سوسائٹیز کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں یا فرقے ہیں یا بلکہ وہاں پر زیادہ کام ہوتا ہے. یہاں پر ایک FC کالج میں ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا اسمتھ، کینٹول اسمتھ. ان کی بڑی اچھی کتاب ہے ماڈرن اسلام ان انڈیا، میرا خیال یہ کچھ ٹائٹل ہے، مجھے پورا نہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہندوستان جو ایک سیکولر ملک ہے، وہاں پر اسلام کے بارے میں ان کا وہاں پر زیادہ تخلیقی کام ہوگا بنسبت پاکستان کے. چونکہ پاکستان میں جب آپ نے اسلام کو ریاست کا مذہب بنا دیا تو اب آپ اسلام کی وہ تشریح کریں گے جو ریاست چاہے. لیکن ایک سیکولر معاشرے کے اندر آپ کو آزادی ہوگی کہ آپ یعنی ہر عقیدے کے لحاظ سے یا ہر فرقے کے لحاظ سے اسلام کی تشریح جو ہے کریں، اس کا انٹرپریٹیشن کریں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اب ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر یعنی ہر قسم کے مذہبی علماء ہیں جو اسلام کی تشریح کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ جو ریاست نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. تو اس لیے کہنا یہ چاہیے لوگوں کے اندر جا کے کہ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مذہب سے نکالا جائے، بلکہ یہ کہ ریاست کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. سر آپ نے بات کی کسی مذہب کے بنیادی عناصر اور ان کو بدلتے سماجی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی، کہ سماجی تبدیلیوں کے ساتھ مذہب اپنے آپ کو ان کے ہم آہنگ کرتا ہے. تو اس صورت میں یہ امکان کس قدر ہے کہ تصادم ہی ہوگا، یا اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اس میں کتنی لچک ہے کہ یہ ان بدلتی تبدیلیوں کے ہم آہنگ ہو سکے؟ اچھا، ہوتا یہ کہ صرف اسلام کی بات نہیں اور دوسرے مذاہب ہیں، وہ سب یہ ہے کہ وہ جو اب جس تیزی کے ساتھ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اس میں مذہب ساتھ نہیں دے سکتا ہے. اب مطلب کہ DNA کا مسئلہ آ گیا ہے، کہیں مطلب کہ جینیٹک کا مسئلہ آ گیا ہے. سائنس کے اندر تو بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں نا. اب مطلب کہ اب آپ کیسے ان کو مذہبی طور پر ہم آہنگ کریں گے؟ تو یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے مذاہب کا یعنی مسئلہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، سوسائٹی جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے. اچھا، اسی وجہ سے اگر آپ مطلب کہ اس کوشش میں لگے رہیں کہ کھینچ تان کر کے آپ کہیں نہیں صاحب یہ تو ہمارے مذہب کے اندر پہلے سے موجود ہے اور یہ تو بالکل صحیح ہے، تو ہوگا یہ کہ مذہب کو آپ مسخ اس طرح سے آپ کریں گے. پھر یہ کہ کہاں تک کریں گے؟ کیونکہ جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں مذہب ساتھ نہیں دے سکتا ہے اس کا. اچھا، جب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں دے سکتا تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ شدت پسندی بھی ایک اس وجہ سے آتی ہے کہ اب مطلب کہ ایک چیز آ گئی ہے، اب آپ مطلب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر آپ میں ایک شدت پسندی آتی ہے کہ آپ زبردستی جبر کے ذریعے سے اپنی بات کو جو ہے وہ منوائیں، جو ہمارے یہاں مطلب کہ ہو رہا ہے. انتہا پسندی کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر آپ کے اندر ایک شدت پسندی بھی آتی ہے کہ زبردستی اپنی بات کو منوایا جائے، زبردستی مطلب کہ کہا جائے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ زمانے میں اسی لیے مطلب کہ عیسائیت نے اپنے آپ کو اب تمام چیزوں سے الگ کر لیا ہے. مطلب کہ ایک عیسائی سائنٹسٹ جو ہے جب وہ اپنا کام کرتا ہے یا کوئی نئی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ عیسائیت کے خلاف ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے، وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے، وہ اس کو پروفیشنلی دیکھتا ہے. تو ایک پروفیشنلی دیکھنے کا عمل جو ہے وہ مطلب کہ وہاں پر شروع ہے. ہر آدمی پروفیشنلی دیکھتا ہے، مذہبی اعتبار سے نہیں دیکھتا. پروفیشن کے اعتبار سے چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ ہسٹورین ہو، چاہے وہ اینتھروپولوجسٹ ہو، وہ اپنے سبجیکٹ کو پروفیشنلی دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. چونکہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے انہوں نے مذہب پر رکھ دیا ہے بھائی ایک فرض کی آئنسٹائن ہے، اس نے نظریہ اضافیت کر دیا، لیکن اگر وہ یہودی ہے تو سنوا چلا جائے گا، ایک اور عیسائی ہے تو اتوار کو چل بھی چلا جائے گا، لیکن جہاں اس کا کام ہے اس میں مذہب کو دخل نہیں مانگا. لیکن ہمارے یہاں آپ نے جیسے دیکھا ہوگا
کہ یہاں ہر چیز آ جاتی ہے. ہر آدمی سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ انشورنس کا مسئلہ ہے، آج تک مطلب کہ حل نہیں ہوا. پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے. بہرحال کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں، آج تک اخباروں کے اندر مطلب کہ یہ سوال آتے رہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. ہاں بینکنگ کا مسئلہ ہے کہ بھئی جائز ہے یا ناجائز ہے. سود کے بارے میں، سود ہے، انٹرسٹ ہے، کیا ہے، یعنی انٹرسٹ کو سود کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس کے بارے کے اندر آج تک یعنی ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ جائز اور ناجائز کے چکر میں پڑتے ہیں تو وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے وہ چیز. چنانچہ ہوا یہ کہ دیکھیں ایک زمانے میں عیسائیت میں بھی سود لینا جو ہے وہ حرام تھا، بلکہ پروٹیسٹنٹ جو تھے لوتھر نے، اس نے بھی مطلب کہ سود کے بارے میں کہا یہ حرام ہے. اچھا اب یہ ہوا تو پہلے تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ سودی کاروبار کے لیے یورپ میں انہوں نے یہودیوں کو بلوایا تھا کہ یہودی سودی کاروبار مطلب کہ کریں گے، عیسائی جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن ایک اور ریفارمر تھا جس کا نام تھا جان کالوین نے یہ کہا کہ نہیں، انٹرسٹ لینا جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کا جو انٹرپرینور طبقہ تھا، کیپٹلسٹ طبقہ تھا، اس کو ایک زبردست ٹول ہاتھ میں آ گیا اور ایک دم مطلب کہ انہوں نے ترقی کی. چونکہ اب ان کو یہ ہو گیا کہ نہیں، انٹرسٹ جو ہے ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. تو یہ لیکن اب وہ اس تمام مسئلے سے نکل گئے ہیں. اب ہر چیز کو پروفیشنلی دیکھتے ہیں، وہ اب اس میں جائز ناجائز ہونے کے چکر میں نہیں پڑتے. اچھا سر، ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جی موسٹلی جو کنٹریز ہیں وہ ڈے بائی ڈے ڈیولپ کر رہی ہیں. کیسے؟ ڈے بائی ڈے وہ ڈیولپ کر رہی جی ہیں. میں ان سے بڑا شروع سے انسپائرڈ ہوں برٹش سے، کہ وہ جس دور میں یہاں پہ آئی اور جو چیزیں انہوں نے یہاں پہ بنائی وہ ہم اب تک استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ہم نے بہت کم کچھ بنایا. تو اس طریقے سے ایک مجموعی کسی نیشن کی ایک مجموعی سوچ ہوتی ہے، وہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے اور اس کو وہ اپلائی کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور زیرو سے بھی پیچھے ہوتے ہیں یا پھر، اور وہ لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں ایک بڑی ایک اسٹیبل کنڈیشن پہ. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اب پہلے جب میں چھوٹا تھا تو لائٹ نہیں جاتی تھی، لیکن اب میں بڑا ہوں تو لائٹ نہیں آتی. اس طریقے سے ڈے بائی ڈے میں یہ دیکھتا ہوں کہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. پہلے 40 نمبر چلتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی. بسیں کم ہو رہی ہیں، ہر چیز کم ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم، اور یہ مطلب کہ ہم ڈے بائی ڈے ڈی سینٹرلائز ہو رہے ہیں کہ ہمارا اگر ایک ادارہ اس وقت آج سے 10 سال پہلے اچھا تھا تو اب وہ ختم ہو گیا، اور ود دا پیسیج آف ٹائم ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہماری اپنی سچویشن ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، مطلب اگر ہمارے یہاں بھی ڈیولپمنٹ ہوتا، جیسے ہندوستان کے اندر ریلوے سسٹم جو برٹش چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے اس سے بہت آگے بڑھایا ہے، اس لیے ان کا ایکسیلنٹ ہے ریلوے سسٹم جو ہے. اچھا انہیں بہت باتوں کے اندر وہ مطلب کہ انگریزی دور سے بہت آگے بڑھے ہیں کئی مطلب فیلڈ، ایجوکیشن میں اور انڈسٹری میں اور دوسری چیزوں کے اندر. تو ہوتا یہ ہے کہ اب برٹش پیریڈ کو وہ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ڈی کالونائزیشن آف مائنڈ، تو وہ تو انہوں نے ڈی کالونائز کر لیا ہے. اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ جو چھوڑ گئے تھے اس کو بھی جیسا آپ نے کہا ہم نہیں روک سکے. اور اب یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ ایک بڑا مطلب کہ آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے. اچھا اس کے بارے میں 2-3 چیزیں دیکھیں. کسی بھی سوسائٹی کے لیے نا جو بہت ضروری چیز ہوتی ہے، سوسائٹی جن بنیادوں پہ چلتی ہے وہ ہم کہتے ہیں اخلاقی قدریں ہوتی ہیں. کہ اخلاقی قدریں، اور مفکر ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، سارے لوگ اس بات پہ زور دیتے رہے، آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے، کہ معاشرے کے اندر اخلاقی قدروں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک سوسائٹی کے استحکام کے لیے اور اداروں کے استحکام کے لیے. اچھا اب یہ اخلاقی قدریں کئی وجوہات سے لوگ جو ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کسی بھی فرد کی اپنی خود غرضانہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کام کاج ہوتے رہیں. مثلا اگر کاروبار میں ایمانداری ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اسموتھلی کاروبار چلتا ہے، کہ آپ نے اس کی ادائیگی کر دی، اس نے اس کی ادائیگی کر دی، مطلب کام چل رہا ہے ایمانداری کے ساتھ.
लेकिन अगर एक आदमी ने बेईमानी की और उसने आपकी अदायगी नहीं की, नतीजा होगा कि आप दूसरों की नहीं करेंगे, तो वो एक पूरा मतलब कि सिस्टम जो है वो रुकावट डाल देगा एक आदमी की बेईमानी की वजह से। तो एक तो ये जो लोग इसको समझते हैं इस चीज़ को, उनको वही समझते हैं कि अगर हमने ईमानदारी के साथ कारोबार किया तो हम ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सोसाइटी का दबाव होता है। सोसाइटी के दबाव की वजह से लोग अखलाकी कदरों के ऊपर यानी अमल करते हैं। एक ज़माना था, मतलब कि मुझे याद है कि इसी समाज के अंदर हमारा अपना है कि अगर कोई रिश्वत लेता था तो एक तो ये कि बहुत खामोशी से छुप के लेता था, लेकिन अगर किसी के बारे में पता होता था कि ये कहा जाता था कि उसके घर पे खाना पीना नहीं चाहिए, इसलिए के बाद भी रिश्वत लेता है। बिल्कुल हमारे यहाँ था। तो एक सोसाइटी का दबाव था कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अभी आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अब ये है कि दबाव ख़त्म हो गया, अब रिश्वत लेनी चाहिए और रिश्वत लेने वाला भी खुलेआम कहता है। तो वो सोसाइटी का दबाव जो है वो भी ख़त्म हो गया। जो अखलाकी कदरें जो हैं जिनकी वजह से लोग उसके ऊपर अमल करते हैं कि रिश्वत न लें, ईमानदारी होनी चाहिए, लोगों के साथ यानी बराबर का सलूक करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो सोसाइटी का दबाव भी मतलब कि हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। तीसरी बात ये होती है कि मजहबी दबाव होता है कि भाई तुमने अगर बेईमानी की जहन्नम में जाओगे, फना जाओगे। अच्छा, वो भी हमारे एक तरफ तो मजहबी असर बहुत है। लोग हज भी जाते हैं, उम्रा भी करते हैं, नज़र न्याज भी होती है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ मिलावट भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने उससे भी कम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि भाई इतनी बेईमानी की, चलो एक हज कराओ, एक उम्रा कराओ, बिना माफ़ हो जाएंगे। वो मजहबी दबाव जो है वो भी मतलब कि ख़त्म हो गया। अच्छा, नतीजा उसका ये है कि अखलाकी कदरों के ना होने की वजह से मतलब कि हमारे ये इदारे भी सब टूट रहे हैं। अच्छा, अब अखलाकी कदरें और ये सब जो है, जैसा आपने कहा कि ये तो एक यानी टूट फूट का शिकार हुआ है इदारे भी और ये भी। अब ये क्यों हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ किस लिए है? उसकी वजह अगर आप ढूंढें तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर हमारी रियासत का स्ट्रक्चर जो है उसका बड़ा दखल है। रियासत का स्ट्रक्चर जो है, जिसने रियासत के इसमें कहते हैं ना कि दो मॉडल होते हैं। एक रियासत का मॉडल होता है कि इदारे जो हैं लोगों की खिदमत करें, रियासत का काम ये होता है। दूसरा रियासत का ये मॉडल होता है कि वो सिर्फ हुक्मरान तबकों की खिदमत करें। हमारे यहाँ रियासत के जो मॉडल है वो ये है कि वो सिर्फ हुक्मरान तबकों की खिदमत के लिए हैं, अवाम की खिदमत के लिए नहीं। अवाम को बिल्कुल उन्होंने एक तरफ छोड़ दिया है। अब जब अवाम को एक तरफ छोड़ दिया है बिल्कुल, तो सोसाइटी के अंदर फिर अभी लाकानूनियत भी है, सोसाइटी के अंदर ये अखलाकी कदरों का सवाल भी है, इदारों का टूट फूट जो है ये भी है। ये सारा फिर हो रहा है चूँकि रियासत ने बिल्कुल उनको बेसहारा छोड़ दिया है। रियासत जो है, अब आप देख रहे हैं उसके सारे इदारे, उसके सारे रिसोर्सेज जो हैं सिर्फ हुक्मरान तबकों के लिए हैं, अवाम के लिए बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि आप तारीख दान है और कई हज़ार साल पुरानी तारीख पे नज़र है आपकी। ये जो खिता है, जो जगह इस वक्त जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, इसका कोई तारीख में ऐसी मिसालें मिलती हैं जिनको हम देखते हुए थोड़ा हौसला रखें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, शायद लोगों की कोई बड़ी तहरीक बने और चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं? अच्छा, एक तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जैसे है ना, निसाब की किताबों में भी और जनरली भी हमारे यहाँ वादी सिंध की तहजीब को तफसील से नहीं पढ़ाया जाता। वादी सिंध की तहजीब एक तरह से दूसरी तहजीबों के मुकाबले में बहुत यूनिक है। अच्छा, यूनिक इस तरह से है कि देखें, बलूचिस्तान से ये शुरू होती है, पंजाब में आती है, सिंध में, फिर सिंध से आके निकल के गुजरात में और कच्छ के इलाके के अंदर, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में वहाँ तक फैली हुई है। अच्छा, कहीं हमें ये पता नहीं चलता कि ये कोई बड़ी एम्पायर थी, क्योंकि कोई महलात नहीं है, कोई बड़े मकबरे नहीं हैं, कोई ऐसी यानी चीज़ें नहीं हैं जिससे पता चले कि भाई यहाँ पर कोई बड़े बादशाह रहे हैं, बड़े एम्पायर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलती है। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो बड़ी अहम है, वो ये है कि यहाँ का जो रूलिंग तबका भी था, चूँकि महलात के ना होने से, मकबरा के ना होने, हमें ये अंदाज़ा होता है
کہ یہ لوگ اپنی دولت جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ورنہ دوسری اس میں تو پیرامڈس بن رہے ہیں، محلات بن رہے ہیں، رومن امپائر کا آپ دیکھیں تو ولاز ہیں، اور مطلب کہ دولت کا اظہار ہے جو ہمارا کا طبقہ ہے رولنگ کلاس. یہاں پر ہمیں کہیں وہ اظہار جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو تہذیب کا پھیلاؤ ہے وہ تہذیب کے پھیلاؤ میں بھی ہمیں کہیں کوئی جبر نظر نہیں آتا کہ کوئی جنگوں کے ذریعے سے پھیلی ہو، کوئی ہمیں ایسے ہتھیار نہیں ملتے ہیں. کھیتی باڑی کے یا دوسرے چیزیں ملتی ہیں لیکن قتل و غارت گری کے ہتھیار جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں. لیکن تہذیب کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے یہ. اچھا، تیسری بات یہ ہے جو ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ آرکیولوجسٹ نے اس کا حوالہ دیا کہ 2500 قبل مسیح یہ وہ کہتا ہے کہ سال ہے. وہ کہتا ہے اس سال ایک عجیب و غریب چیز ہم دیکھتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب میں کہ انہوں نے جو ان کے اپنے پرانے شہر تھے ان کو انہوں نے آگ لگا کے ختم کر دیا. مثلا کوٹ ڈیچی ہے یا دوسرے، اور اس کے پیرالل پھر انہوں نے جو شہر آباد کیے ہیں وہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ آباد کی. تو وہ کہتا ہے خود ان کی اپنی تہذیب کے اندر ایک بہت بڑی کوئی انقلابی تبدیلی آئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہڑپا کا شہر ہے، موہنجو دڑو کا شہر ہے، بڑی آپ دیکھیں نا شہر بہت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ بڑے ڈیولپ ترقی یافتہ ہیں. تو ان وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ 2500 قبل مسیح میں ایک زبردست اندرونی انقلاب آتا ہے، مطلب کہ اس تہذیب کے اندر ان کے جو شہر اب بنتے ہیں وہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بنتے ہیں. تو وہ پرانے شہروں کو انہوں نے چھوڑ کے نئے شہر جو ہے وہ بنائے ہیں. اچھا، پھر ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ہمیں کوئی بڑے مندر بھی نہیں ملتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ کوئی بھائی ٹھیک ہے دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، کوئی کو نہیں، لیکن کوئی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جو ہمیں زغورت میسوپوٹامیہ کی تہذیب میں ملتے ہیں یا مصر کی تہذیب میں جو مندر یا روم و یونان کے اندر ملتے ہیں، اس قسم کے مندر ہمیں یہاں پر نہیں ملتے ہیں. تو ایک طرح سے بڑی یونیک تہذیب. بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا رسم الخط نہیں پڑھا گیا تو اس کی وجہ سے جو اس تہذیب کے بارے میں ہماری معلومات ہیں وہ آرکیولوجیکل کی جو شہادت ہے وہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم مطلب کہ اس تہذیب کے بارے میں جانتے ہیں. بہت سی معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم اس کو بنیاد بنائیں تو ایک کلچرل بنیاد یہ بنتی ہے. ایک پرامن تہذیب ہے، ایک یعنی ترقی یافتہ مطلب کہ تہذیب جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت ہے، پورے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور پاکستان اس کا مرکز ہے، یعنی دونوں بڑے بڑے شہر جو ہیں ہڑپا اور موہنجو دڑو وہ پاکستان کے اندر ہے. تو پاکستان کے لیے ایک واقعی یعنی تاریخی طور پہ ایک فخر کی بات ہے. تو اس کے اوپر مطلب کہ اگر کام بھی کیا ہے تھوڑا بہت وہ بھی کچھ باہر کے لوگوں نے کیا ہے، کچھ ہمارے لوگ تو نہیں کرتے. اب یہ جو مہر گڑھ کے جو آثار نکلے ہیں، مہر گڑھ کے آثار نے تو یعنی 7000 قبل مسیح کے آثار ہیں، یعنی جس کو ہم کہیں کہ اسٹون ایج کے آثار ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کچی اینٹوں کا استعمال ہوتا تھا، کاٹن کے وہ بھی ملے ہیں. دفن کرنے کا جو رواج تھا کہ لوگوں کو میں ان کے سامان کے ساتھ دفن کر دیتے تھے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہتھیار یا اوزار وہ لوگ استعمال کرتے تھے. جو زیورات ملے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ڈیکوریشن کا یا جس کو ہم کہیں کہ ایستھیٹک سینس کی جمالیات ان کی کیا تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مہر کے بارے میں ہمارے یہاں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی. ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. لیکن اب مہر گڑھ کی کھدائی بھی کس نے کی تھی؟ وہ بھی کوئی فرانسیسی اٹیلین تھے. اچھا، یہ لوگ کھدائی کر کے ڈاکومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ جگہ جو ہے موسموں کی اور آب و ہوا اور اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، مینٹیننس کی ہوتی نہیں ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کافی ابھی بھی بہت سے ایسے آثار ہیں کہ اگر ان کی کھدائی کی جائے تو بہت کچھ یعنی پاکستان کی تہذیب جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور تہذیب کے بارے میں پتہ چلے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری تاریخ کا تسلسل جو ہے کتنا پرانا ہے، کہ اسٹون ایج سے لے کر اور آج تک کے زمانے میں مطلب کہ ہم نے کن کن مراحل سے ہم گزرے ہیں.
तो एक तो मेरा ख्याल से इंडस वैली का अगर कोई पढ़े या कोई उसका मुताला किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। जी एक क्वेश्चन आपने पहले बता रहे थे कि जब भी हुकूमत किसी नज़रिए की पैटर्नेज करती है तो उसके ख़िलाफ़ आता है, लेकिन हमें तारीख़ के मुशाहिदे से ये चीज़ नज़र आती है कि ये चीज़ अमूमी तौर पे जो रोशन ख्याल तबका उसके साथ हुई कि मतलब मुतज़िला की पैटर्नेज हुई तो उनके मतलब हम्बल ने उसके खिलाफ बगावत की और वो बगावत सक्सेसफुल रही। इसी तरह ब्रिटिश ने अगर सैयद की पैटर्नेज की तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आप बस रिसेंट में GM परवेज और बिल्कुल अब आके गांधी साहब की मिलती है। लेकिन ऑपोजिट एंड पर अगर आप देखें तो जब भी लिटरलिस्ट्स की या पैटर्नेज की गई है, जिस तरह वहाब अब्दुल वहाब सऊदी फैमिली के साथ उनके जो भी मुआहदा हुआ उसके बाद उनकी पैटर्नेज बहुत सक्सेसफुल रही। जमात इस्लामी या ये इस सारी फंडामेंटलिज्म की जब भी पैटर्नेज की जाती है तो वो बड़ी सक्सेसफुल होती है। तो इसमें क्या आपके ख्याल से वजूहात हैं? हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत मतलब कि अच्छी है, क्योंकि कम से कम हमारी तारीख में तो यही हुआ है कि जब भी रियासत ने यानी रोशन ख्याल तबकीक तो चूँकि ऊपर से हुई ना, मतलब कि आवाम के जहनों को तैयार नहीं किया गया और उसमें रियासत के अपने मफादात थे। उन मफादात की वजह से उन्होंने किया, नतीजा हुआ कि लोगों के अंदर उसकी पसीराई नहीं हुई। तो ये तो बिल्कुल सही है कि इसलिए मतलब ये नाकाम हुई। अच्छा, अब ये है कि जब इनकी जब पसीराई और उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि मुतज़िला का जब हुआ है तो मामून ने जब भी किया, सख्तियाँ भी की, इमाम मलिक को सजाएँ भी दी, कोड़े भी लगवाए, ये भी सारा कुछ हुआ। अच्छा, ये बात तो आपकी बिल्कुल। अब ये है कि फंडामेंटलिस्ट इसलिए कामयाब होते हैं, क्या है, एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि बुनियादी तौर पे हमारे माशरे में आम आदमी का जहन जो है वो शायद इसको कबूल करता हो, इमोशनल अपील की जाती है। शायद यानी वो है। अब चूँकि इन्होंने जब मौजूदा सऊदी ख़ानदान ने जब यानी वहाबी तहरीक को चलाया तो आपको पता है ना, ये तो इन्होंने तो सारे कब्रों को भी मस्मार कर दिया और बहुत ही यानी, तो एक तरह से देखा जाए तो लोगों की मुखालिफत थी उसके अंदर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सख्ती के साथ उसको दबा दिया, ख़त्म कर दिया। ख़ुद उस वक्त उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी बहस चली कि ये जो कुछ कर रहे हैं क्या सही है या गलत है। तो यहाँ भी तो जमात बंदी कुछ का तो कहना था कि कब्रों को नहीं गिराना चाहिए और कुछ का कहना था कि नहीं, इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ये। तो ये बहस यहाँ भी चली, लेकिन एक देखा जाए तो उनकी अपनी जो भी सख्ती कहें, जबर कहें, उसके अंदर वो कामयाब रहे हैं ना, और अभी तक फ़िलहाल तो अभी तक कामयाब है ये। अच्छा, सऊदी अरब की हमें ये मिसाल मिलती है एक मजहबी रियासत होने की हैसियत से, लेकिन मेरे ख्याल से और हमें कोई, अब यहाँ भी जैसे अब शाह के ज़माने के अंदर जो मजहबी जमातें उनके साथ हुई, जमात इस्लामी या दूसरी जमातें, तो क्या कहें, कामयाब नहीं है ना, कामयाब नहीं, लेकिन एक तरह से तो कामयाब वो रही ना कि उन्होंने यानी 73 के दस्तूर में बस करा के इतनी मजहबी कवानीन उन्होंने शामिल कर लिए कि दूसरे आने वाले की हिम्मत नहीं है कि उनको अब तब्दील कर सकें। नज़रियाती तौर पे तो वो मतलब कामयाब हुए उस थोड़े से अरसे में, जिसके अंदर भी वो उन्होंने उनका साथ दिया, उन्होंने अपना काम करवा दिया। और अब ये चीज़ें इतनी आ गई हैं कि कोई उसको ख़त्म करने को तैयार नहीं, और इन्हें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके ख़िलाफ़ ज़रा भी कोई बोले। तो ये बात आपकी सही है कि रोशन ख्याली यानी उभरती है सरपरस्ती में, लेकिन उसके साथ ही ख़त्म भी हो जाती है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये और ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जी जो फाउंडर थे इस कंट्री के, उन्होंने वो चाहते थे कि पाकिस्तान सेकुलर हो, और जो हमारा तर्क फ़िक्र है इधर पाकिस्तान में वो ये समझता है, सोचता भी है कि वो खुद गैर मुस्लिम थे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो शिया थे तो वो गैर मुस्लिम ही हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जी ये जो मुल्क है इस्लाम के नाम पे बनाया गया, तो इसमें इतनी कंट्रडिक्शन है कि जी एक बंदा जो फाउंडर है वो सेकुलर
मुल्क बनाना चाह रहा है, साथ ही में वो चाह रहा है कि जी ये इस्लाम का मुल्क हो। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पहले हुआ था, डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि शख्सियात से बाहर निकल के बात की जाए, तो काइंडली हम टाइम थोड़े होने की वजह से फिर आगे कर लेते। सॉरी बाद में हाँ जी आप जी। मेरा क्वेश्चन ये कि आपको करंट सिचुएशन के अंदर कोई होप नज़र आती है कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद, कोई 100 सालों बाद, 200 साल बाद कोई आप लोग को बेहतरी नज़र आए? क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो PhD डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी, ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट्स भी हो रही हैं, वो भी इवन के बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके सामने नज़र आते हैं, जिस तरह अहमदियों के मस्जिद पे अटैक था, या सलमान तासीर का मर्डर था, शहबाज भट्टी का मर्डर था। तो उसके ऊपर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, PhD लोग को, ग्रेजुएट्स को एक दूसरे को मुबारकबाद देखे हुए देखा है, खुशी मनाते हुए देखा है, तो कुछ आपको कुछ होप नज़र आती है कि? अच्छा आप देखें, बात इसमें यह है कि अब काफ़ी लोग जो हैं एक तरह से मायूस हो जाते हैं। कभी कभी मायूसी में वो ये समझते हैं कि शायद मुसलमान कौम के अंदर कोई बुनियादी ख़राबी है जिसकी वजह से ये कभी ठीक नहीं हो सकते वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हालात जो हैं वो मतलब किस तरफ ले जाते हैं। अब दुनिया में तब्दीली तो आ रही है, और दुनिया में जो तब्दीली आ रही है उससे अब आप ज़्यादा, पहले तो ज़ाहिर इतना ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अब ज़ाहिर है कि पूरी जिस तरीके से कम्युनिकेशन और ये बढ़ रहा है, तो अब आप दुनिया से अलग होकर भी नहीं रह सकते हैं। अगर आपने कोशिश की अलग होने, जैसा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अलग रहें हम, क्योंकि देखें हम ग्लोबलाइजेशन का भी अगर है तो हम ये कहते हैं हम उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, उससे अलग रहेंगे। अगर यहाँ जदीदियत की बातें होती हैं तो हम कहते हैं ना मगरबी कल्चर की जलखार जो है वो हो रही है और हमारी शनाख्त को ख़त्म कर रही है और हमारे कल्चर को ख़त्म कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये तो खैर सारी बातें हैं, लेकिन ये है कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसका असर होगा ज़रूर, चाहे देर से हो। और लेकिन अब उसके लिए चाहे कम लोग हों, लेकिन उनको यानी कोई ना कोई किसी तरीके से उसके लिए लोगों को कहते रहना चाहिए, चाहे दो चार ही आवाज़ें क्यों ना हो, लेकिन कहते रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उसका असर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो। अब ये है कि इस वक्त जो बात हो रही थी ना इंतहा पसंदी की और उसकी, उसमें भी आप एक चीज़ को ज़रा जहन में रखें कि इंतहा पसंदी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब के अंदर है। मसलन मैं सिंध में रहा हूँ, मतलब कि सिंध में आप देखेंगे कि ब्लास्फेमी के वाक़यात जो हैं वो नहीं होते हैं, बहुत हुए हैं वहाँ पर एक दो, लेकिन जिस तरह यहाँ होते हैं इस तरह से नहीं। खुद यानी सूबा सरहद जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े मजहबी लोग हैं, वहाँ नहीं होते, बलूचिस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए एक उम्मीद है कि अब यानी मेरी भी ज़्यादा किताबें जो हैं जो पढ़ी जाती हैं वो सिंध में और बलूचिस्तान में लोग पढ़ते हैं, नौजवान पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ते, लेकिन यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ने का बड़ा रिवाज है। यानी बहुत वो है, अदब भी पढ़ते हैं, सियासत पे, फ़लसफ़े पे भी जो भी है पढ़ते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं। बड़े आप कभी जाएँ, मेरे ख्याल से आपको इत्तेफाक भी हुआ होगा, तो मैंने देखा बड़े बाशऊर लोग हैं। तो एक थोड़ी सी मुझे एक हौसला जो होता है वो ये होता है कि आपके यानी कम से कम उन हिस्सों के अंदर, यानी कराची को आप छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कराची को छोड़ के बाकी सिंध जो है वहाँ का नौजवान जो है उसके अंदर, और बलूचिस्तान के अंदर, उसके अंदर मुझे एक उम्मीद नज़र आती है कि अगर प्रॉब्लम है उनके बहुत, लेकिन उनके प्रॉब्लम को भी करना है, क्योंकि उनके यहाँ जो नेशनलिज्म है, जिसको और बाज़ का नेशनलिज्म का मसला ये है कि जब ये शामिलिज्म हो जाता है तो ये बिल्कुल फाशिज्म के बराबर हो जाता है, और इसको यानी रोकने की भी ज़रूरत होती है। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जाके बहुत उस पर तनकीद करता हूँ, तो वो गुमराह हो जाते हैं इस नेशनलिज्म के धारे के अंदर। लेकिन जबकि वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ने की अगर आदत हो तो मेरा ख्याल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि वो इससे भी मतलब निकल जाएंगे। और काफ़ी इस किस्म का मौका मुझे मिला है कि उन्होंने खुद ने सिंध के दानिश्वरों ने मतलब कि अपने नेशनलिज्म की मुखालफत की है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बलोच जो हैं वो बहुत सेकुलर हैं और पढ़ते भी हैं और बड़े सेकुलर जहन के लोग हैं।
फ्रंटियर का मुझे ज़्यादा तजर्बा नहीं है, चूँकि वहाँ मेरा जाना भी कम होता है, ज़्यादा तजर्बा नहीं। लेकिन पंजाब में जो सराइकी बेल्ट है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उनका भी जो अब एक मिडिल क्लास उभर रही है उसको भी पढ़ने का शौक़ है। ज़रूर है कि वो सराइकी नेशनलिज्म में अभी वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो सिर्फ पंजाब को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा के सब कुछ करते हैं। तो उससे भी अगर मुताला करें, पढ़ें, तो मेरा ख्याल से वहाँ भी कुछ उम्मीद है। लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पर इंतहा पसंदी भी बहुत है, तो आपको ये जो कुछ नज़र आएगा जो मायूस करता है वो आपको यहाँ रहते हुए यहाँ के हालात में होता है। लेकिन इससे अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको कुछ उम्मीद नज़र आती है, शायद मतलब कि तब्दीली आए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, शायद आप हिस्ट्री से रिलेटेड ना हो। अगर पाकिस्तानी फ़ौज इनके साथ जो इंतहा पसंद हैं, मिलिटेंट फोर्सेस हैं और मजहबी जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके साथ सिंपथाइज करना ख़त्म कर दे, अपना हाथ पीछे खींच ले, तो क्या ये कमज़ोर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक दूसरा जो फ़ौज के साथ बहुत बड़ा मसला है ना, फ़ौज के साथ मसला जो है वो एंटी इंडियन होने का मसला है कि उनकी सारी मतलब कि जो तवज्जो है वो ये है कि हिंदुस्तान की मुखालफत मतलब कि किस तरह से की जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल से पता नहीं फ़ौज को मैं कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है जिस तरीके से जा रहा है उसको आगे चल के पाकिस्तान की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, हमें ज़रूर होगी, उसको कोई नहीं होगी। तो ये पॉलिसी अब ज़्यादा अरसे चलनी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे पता नहीं कि अब इनमें यानी फ़ौज में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन एक अजीब बात हुई पिछले दिनों मुझे ना, ये जो जहलम में मिलिट्री कॉलेज है उन्होंने कहा कि आप लेक्चर देने के लिए आए। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि मैंने उससे पूछा भी कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है मेरे तो ख्यालात मुख्तलिफ हैं। तो वो उनका कमांडेंट था, वो कहने लगा कि सर मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा, मैं कहा मुत्तफ़िक़ है तो फिर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, मैं चला गया वहाँ पर, लेकिन मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, वहाँ पर जो सवालात स्टूडेंट्स ने पूछे वैसे बड़े अच्छे सवाल। मसलन यहाँ तक हुआ कि एक स्टूडेंट ने ये भी खड़े होकर पूछा कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, पार्टीशन नहीं होता, तो क्या हम आज के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे नहीं होते? मुझे बड़ी हैरत हुई कि मिलिट्री कॉलेज में। अच्छा, पता नहीं क्या है, अभी फिर रिसेंटली ये जो लाहौर में है ना नेवी का वॉर कॉलेज, उन्होंने मुझसे कहा है कि 2 नेशन थ्योरी पे आप आके बोलिए। अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि देखें मैं आपको पता है, कह रहे नहीं, अब मुझे पता नहीं कोई इनके अंदर कोई तब्दीली आ रही है या क्या है, आई डोंट नो। चूँकि इसी तरीके से हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जाफर अहमद, उनको कोयटा में बुलाया ना पाकिस्तान मूवमेंट पे, और उस पर वो भी अब सेकुलर जहन के हमारे दोस्त हैं, उसने वो बातें की। तो वहाँ भी उनके जो कमांडेंट था उसने कहा कि सर बहुत अच्छा हुआ आपने बातें कही, क्योंकि हमारे पास तो ये जावेद इकबाल और ये आते हैं तो ये तो वही बातें दोहराते हैं जो निसाब की किताबों में हैं। अब मुझे पता नहीं इनकी कोई जेन्युइन ख्वाहिश है तब्दील होने की, या वो देख रहे हैं कि कौन कौन है जो आई डोंट नो। किसी का सवाल मैं थोड़ा सा जूम आउट करके सवाल कि अगर हम थोड़ा तारीख में जाके देखें तो एक वक्त था जब इंसान जो कबीलों में रहते थे और दूसरे छोटे छोटे कबाइल थे और आपस में छोटी छोटी जंगें होती थी, फिर सिविलाइजेशंस बननी शुरू हुई बड़ी। तो जब ये सिविलाइजेशंस जब वो वाला टाइम आया, ट्रांजिशनरी टाइम आया था, तो उस वक्त मज़हब में काफ़ी ड्रामेटिक तब्दीलियाँ आई थी। बहुत सारे छोटे छोटे मज़ाहिब थे और वो फिर उनको कंबाइन किया गया और फिर वो मोनोथीज़म का भी एक आइडिया सामने आया और ये सारा कुछ हुआ और काफ़ी सारे मज़ाहिब जो थे वो ख़त्म हो गए। और जैसे सिविलाइजेशन बड़ी बनी, इसी तरह एक बड़े मज़ाहिब भी बनने शुरू हुए। तो अब आगे भी मुझे लगता है कि वैसा ही एक वक्त आ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तनाज़ुर में कि फिर हम एक छोटे छोटे नेशंस के से मिल के अब एक ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में मज़हब का क्या फ्यूचर आप देखते हैं?
اچھا وہ جو آپ نے بات کہی نا ابتدائی زمانے میں فرائڈ نے بات کہی ہے بڑی دلچسپ. اس نے کہا کہ جب امپائر بنی مثلا جیسے ایجپشین بڑی امپائر بنی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ظاہر ہے کہ ایک بڑی امپائر بنا دی گئی, تو اس وقت یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ چھوٹے موٹے خدا دیوتا جو ہیں ان کو بھی ختم کر کے ایک ہی دیوتا کوئی بڑا ہو جانا چاہیے, تاکہ جس طریقے سے سیاست کے اندر ایک ایمپرر ہے اسی طرح سے اندر کے ایک بڑا دیوتا جو ہے وہ ہو جائے. تو وہ تو ایک اس طرح کا عمل ہوا وہ تو اس زمانے میں. اچھا اب یہ ہے کہ اس وقت جو گلوبل ورلڈ جس کو آپ کہیں اس میں ایک یہ جو ہے نا بین المذاہب ڈائلاگ والا مسئلہ جو اس وقت مطلب کہ کچھ ہوا ہے کہ بھئی یہ دیکھ تو یہ ہے کہ یورپ کے اندر ظاہر ہے کہ جو نئے چیلنجز آ رہے ہیں اس کے اندر مذہب جو ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا مذہب اور سوسائٹی دونوں کے اندر فاصلہ بہت بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے کہ کیسے مذہب کو زندہ رکھنا چاہیے, کیسے باقی رکھنا چاہیے, یہ ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. تو وہ ایک بین المذاہب انہوں نے نکالا ہے کہ بھئی سارے مذہب مل کے بیٹھیں اور اپنے سروائیول کی جو ہے وہ بات کریں. لیکن بین المذاہب کے جو ڈائلاگ ہیں یہ اس میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ مذہب کے سربراہ جو ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ سچائی کے صرف ہم ہی حامل نہیں ہیں, ہماری مذہب سچائی کے دعوے, ہر مذہب کے اندر سچائی ہے. اچھا اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. مثلا کوئی بھی مولوی اس ماننے کو تیار نہیں کہ عیسائی بھی سچائی پر ہیں, یہودی بھی سچائی پر ہیں, ہندو بھی سچائی پر ہیں. تو اس لیے بین المذاہب کے یہ ڈائلاگ جو ہیں وہ صرف ڈائلاگ ہی رہتے ہیں. کوئی جب تک آپ ملٹیپل سچائیوں کو نہیں مانیں گے اور ایک ہی اپنی سچائی پہ آپ کو یقین ہوگا تو کوئی بات نہیں ہوگی. تو مذہب کا جیسے جیسے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر مذہب کا اپنا کردار جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے کمزور ہوتا چلا جائے گا اور کمزور ہو جائے گا. پہلے دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ, آپ نے بیچ میں ایک حوالہ تو دیا تھا لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ مذہبی نمائش کی ایک طرف اور ایک طرف آپ بات کر رہے تھے کہ قدریں جو ہیں یعنی اقدار جو ہیں وہ بالکل ختم ہو رہی ہیں, تو یعنی اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ کہ ایک طرف تو اس معاشرے کے اندر مذہبی نمائش جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے اور دوسری طرف جو اقدار ہیں وہ بالکل ہی اتنی پست ہو چکی ہیں, تو یہ یعنی کہ تاریخ کے حوالے سے آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یعنی جن کے پاس دولت ہے یا جس کو ہم کہیں کہ پیسے والے لوگ ہیں تو وہ تو مذہب کو استعمال کرتے ہیں نا اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے. مثلا یہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے نظر نیاز کا, حج پہ جانا, عمرے ادا کرنا, غریبوں کو کھانا کھلانا, یہ کرنا, مطلب کہ یہ دو ہوتا ہے. ایک تو وہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر چاہتے ہیں کہ اپنے عزت اور احترام ان کو مل جائے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح سے وہ یعنی خدا کو خوش کریں گے اور ان کے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے. تو ایک تو مطلب کہ یہ ہمارے ہاں منافقت آپ اس کو کہیے, انہوں نے بہت اس کے ساتھ اس کو آپس کے اندر ملا دیا ہے اور اس میں انہیں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں رہا. مثلا ایک تاجر جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھ کے آئے گا اور آنے کے بعد اسی خلوص کے ساتھ چیزوں کے اندر ملاوٹ بھی کرے گا, اس کو کسی قسم کا گناہ کا احساس نہیں ہوگا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں یا میں کوئی جرم کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح سے چونکہ جیسا میں نے کہا نا کہ جو معاشرے کا پریشر ہے وہ ختم ہو گیا ہے, جو مذہب کا پریشر ہے وہ ختم ہو گیا ہے, تو دونوں چیزوں کو الگ الگ انہوں نے کر کے یہاں پر مذہب اور یعنی اختیاری قدر نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے. باتیں تو یہ کرتے ہیں نا کہ مذہب اور سیاست جو ہے الگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے مذہب کو الگ کر دیا ہے, اپنے معاشی مفادات ہیں ان کو الگ کر دیا ہے, اسے مذہب کو دخل نہیں ہونے دیتے ہیں. تو بڑے آسانی کے ساتھ دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے اور پھر اپنی معاشی مفادات کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, مذہب کو اس میں کوئی دخل نہیں دیتے. یہ ہے عجیب و غریب قسم کا ذہن جو ہمارے ہاں مطلب کہ پیدا ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر اس کے ساتھ عمل کرتا ہے ہمارا تاجر طبقہ بھی اور ہمارے جو
ब्यूरोक्रेट हुए या जो रूलिंग क्लासेस हुए कि एक तरफ वो रिश्वतें भी लेते हैं, बदनवानियाँ भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो यानी उसका जवाज़ भी मतलब कि तलाश कर लेते हैं अपने आप को इबादत गुजार और मजहबी बना के। और आपने देखा होगा एक बड़ी अजीब चीज़ जो है वो ये है कि अब ख़ुद हमारे समाज के अंदर बजाय इसके कि लोग मजम्मत करें, एक तरह से लोग उनकी हिमायत करते हैं। अब मसलन मैं देख रहा था कि मोनी सिलाई का एक यानी जो केस है कि लोग उसको मतलब कि हीरो बना रहे हैं, या वो जो हज के वज़ीर थे काज़मी, उनकी हिमायत में भी जुलूस जो है वो निकल रहे हैं। तो लोगों को अब बिल्कुल ये एहसास नहीं रहा है कि भाई ये लोगों ने बदनवानियाँ की हैं या ये लोग करप्ट हैं, बिल्कुल एहसास नहीं। तो अब ये अखलाकी इदार का सवाल हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि तालिब इल्म जो है इस बात पे एहतजाज करते हैं कि उनको नकल की इजाज़त क्यों नहीं है। अच्छा, वकील इस बात पे एहतजाज करते हैं, जजों को मारते भी हैं कि फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक होने चाहिए। डॉक्टर जो हैं पेशेंट्स को मारने लगे, अब तो पेशेंट डॉक्टरों को मारते हैं, डॉक्टर पेशेंट्स को मारते हैं। तो सोसाइटी का वो जो दबाव है किसी किस्म का, वो सारा सब टूट चुका है। जी, एक क्वेश्चन आपने वो दरमियान में थोड़ा सा जिक्र किया था कि लेफ्ट के बारे में ना, कि जो यहाँ पे अगर कोई किसी के पास थोड़ा सा एक मौका था, जो आपने कहा कि वो या अंडरग्राउंड रहे, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अगर सीधा से दानिश्वर इस मुल्क में पैदा हुए तो समहाउ वो लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड भी रहे, लेकिन मुशाहिदा करने के बाद ये नज़र नहीं आता कि उन लोगों का फोकस मजहबी इंतहा पसंदी पे था। वो मजहबी इंतहा पसंदी को हमेशा एक सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट समझते थे इंपीरियलिज्म की। तो क्या वो इस अजम्पशन में बजाय, और क्या ये प्राइवेटाइजेशन आज भी वैलिड है? ये बात आपकी सही है, चूँकि ज़्यादा सारा जो उस ज़माने के अंदर आपने सही कहा एम्फेसिस था वो इंपीरियलिज्म के ऊपर था। बाकी कुछ सोसाइटी के अंदर जो कुछ हो रहा था उसको उन्होंने नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो इंतहा पसंदी भी उभर रही थी उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कि नहीं समझा, और भी दूसरे जो हमारे माशी प्रॉब्लम थे उनको भी उन्होंने पूरी तरीके से नहीं समझा। इंपीरियलिज्म की हो चूँकि उसके अंदर रूस और अमेरिका दोनों वो थे, तो वो पूरी पॉलिसी थी वो बस इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी। ये बात आपकी सही है, और ये भी उनकी एक नाकामी है। फिर एक नाकामी जो है वो आज भी आप देख लें कि बनती हैं ज़रा सी बात पे नज़रियाती बुनियादों पे फ़ौरन अलग हो जाते हैं, तक़सीम हो जाते हैं, गिरोह दर गिरोह जो है बन जाते हैं। अब आज कल आपको पता होगा कि ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं जो तालिबान को एंटी इंपीरियलिस्ट कह के उनको हीरो मानते हैं। ट्रॉट्स्कीइट्स लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो एंटी इंपीरियलिस्ट हैं और मतलब कि इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये तो मतलब कि हीरो की इनकी हैसियत है। और उनकी तारीफ़ों के अंदर उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और इसलिए जो सवात के अंदर आर्मी ऑपरेशन हुआ था वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत ऑपरेशन था, ये नहीं होना चाहिए था। तो एक स्टेज पे आने के बाद उनमें और जो दूसरे मजहबी जमातें हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता, आपस में मिल जाते हैं। क्योंकि उनके मौजूदा हालात तक उनकी अभी तक ये प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई एग्जैक्टली। मतलब तारिक अली ने भी ये कहा कि ये तालिबान जो हैं ये एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, और ट्रॉट्स्कीइट्स कहते ही है। और उन्होंने कहा कि तालिबान जो हैं इन्होंने ज़मीनें तकसीम की, फलां किया। उनके भाई इन्होंने जो स्कूल गिराए हैं, जो कोड़े मारे वहाँ पर उस लड़की को, ये सब वो क्या था, तो वो उनको नज़र नहीं आता। और ये तालिबान जो इससे पहले अफ़गानिस्तान में रहकर जो कुछ कर चुके थे, क्या ये पावर में आने के बाद वही कुछ नहीं करेंगे? लेकिन वो उनके नज़दीक इस वक्त हीरो हैं, यानी ये लेफ्ट के लोग हैं। तो एक बड़ा मतलब कि एक डायलेमा है ना, मतलब कि हमारे पास के अब बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो अमेरिकन कर रहे हैं ठीक है, ड्रोन हमले भी ठीक हैं, अमेरिकन जो मार रहे हैं वो भी ठीक हैं, हम तो उसके भी खिलाफ हैं कि नहीं ये भी गलत हो रहा है, ये भी नहीं। वो कहते हैं जनाब अगर ये नहीं हुआ तो आप तो इनको नहीं रोक सकेंगे, वो तो फिर आ जाएंगे, सबसे पहले आपको ख़त्म करेंगे। तो कुछ बड़ा मतलब कि हम कन्फ्यूजन का मतलब शिकार हो जाते हैं। कोई सही पॉलिसी हम
यानी इसके ऊपर हमारी नहीं बनती है, सही नुक्ता नज़र नहीं बनता है क्या करना चाहिए। हमें लास्ट एक दो सवाल है इनका सवाल जी। मेरा सवाल ये है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म में सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास लिविंग एग्जांपल्स हैं हिस्ट्री में, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी, जिस तरह टर्की है, कमाल अतातुर्क थे, उनकी जो स्ट्रगल थी उस पर हम डिस्कस करें कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई टर्की में। और जिस तरह हमारे पास हिस्ट्री में भी इस मतलब पाकिस्तान में भी अब्दुल गफ्फार खान थे, ही वाज अ सेकुलर टू। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे पास रोल मॉडल्स हों एटलीस्ट कि किसी एक स्टेट के, जैसे टर्की है, समहाउ मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, जो कि मलेशिया ऑब्वियसली वो पूरा सेकुलर नहीं है, उनकी आइन में नहीं है, लेकिन टर्की तो है। तो मैं चाहता हूँ ब्रीफली आप थोड़ा बताएं टर्की और उसके कमाल अतातुर्क। लेकिन अतातुर्क का मसला जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। अतातुर्क की पोजीशन जो टर्की में बनी वो बनी है यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में, यानी जो उसने टर्की को जिस तरीके से बचाया है, क्योंकि टर्की को तो वो तकरीबन ख़त्म कर चुके थे। जो इनका मायदा हुआ था पहले, सेवरे का मायदा हुआ था, उसके अंदर यूरोपियन पावर तकरीबन यानी तकसीम कर चुकी थी टर्की को, और खलीफा ने पावरलेस था, उसने दस्तखत कर दिए थे। उस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने बगावत की, और बगावत करके वो मतलब कि लड़ा है ना इत्तेहादी फौजियों के साथ ना। और उसकी सबसे बड़ी जो है वो ये है कि बड़ा मतलब कि उसका अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत ही यानी अजीब व गरीब, यानी वो आदमी था बड़ा मतलब कि लिबरल सेकुलर मज़हब को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मतलब कि बड़ा ज़बरदस्त यानी फौजी एक उसका था। तो उसकी इज्जत व एहतराम था, उसने जो टर्की को बचाया था यानी टुकड़े टुकड़े होने से। तो आम लोगों के अंदर उसकी वो इज्जत थी। मुस्तफ़ा बादशाह गाजी मतलब कि वो आ जाए तो किसी को यानी हिम्मत नहीं थी उससे कोई इनकार करे। तो उसमें उसकी एक हीरो की पोजीशन हुई है, मतलब कि जंग के दौरान जो टर्की को उसने किया है। अब उसका जो एक वो था पॉलिसी थी वो ये थी कि एक तो उसने कहा ये ऑटोमन इंपीरियलिज्म है, इसको मतलब कि अब ख़त्म कर देना चाहिए, हमें मतलब कि टर्की को सिर्फ वहीं तक रखना चाहिए जहाँ पर टर्की की अपनी जोग्राफियाई हदूद हैं। बाकी जो उसने मिडिल ईस्ट में नॉर्थ अफ्रीका पे उनका था वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये था कि चूँकि उसके ख़िलाफ़ अब अजीब है ना, अरब नेशनलिज्म, पहला अरब नेशनल जो है वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने पैदा किया था, तो इसलिए उसने कहा कि अरबों अरबों से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म करके। अब उसका ये था कि इस वक्त तरक्की याफ्ता जो है वो यूरोप है और हम यूरोप के एक तरह से बराबर खड़े हुए हैं, तो हमें यूरोप की तरह से होना चाहिए। अब उसमें उसने ज़ाहिर है कि जो पहली कोशिश तो यकीन है कि हमें यूरोपियन अंदाज़ होना चाहिए, लिबास हमारा है, हमारा मतलब कि जो रहना सहना है ये है। तो उसने स्क्रिप्ट बदल दिया, जो इससे पहले अरबिक स्क्रिप्ट था, ख़ुद अपने हाथों में वो ब्लैक बोर्ड लेके गाँव गया है। अच्छा, जो हेड गेयर था, टोपी वोपी जो थी वो सारी, जिसने मुखालिफत की उसने फिर वो ज़ाहिर सख्ती भी की, लोगों को कत्ल भी किया है, जेलों में भी डाला है, सारे लोगों का यानी लिबास भी उसने बदल दिया, रस्म ख़त उसने मतलब कि बदल दिया। फिर उसने सारा कहा कि भाई मौसीकी भी होनी चाहिए, अदब भी होना चाहिए, यानी जदीदियत की जितनी भी चीज़ें, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, फ़लाँ हैं, ये सबको उसने इंट्रोड्यूस कराया जो जदीदियत की अलामतें हैं। अब ये था कि ये सारी चीज़ें हो तो रही थी ऊपर से, नीचे से ज़ाहिर है कि अभी टर्की का एक तबका तो था उसके लिए तैयार, लेकिन नीचे से तो आवाम उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मतलब कि सब कुछ ये किया और एक तरह से उसने टर्की को बिल्कुल कहा कि मज़हब से कोई वास्ता नहीं, एक सेकुलर कंट्री जो है उसने बना दिया। अच्छा, चूँकि उसकी अपनी ज़ाती एक इज़्ज़त व एहतराम था, इसलिए वो इसके अंदर कामयाब हुआ है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल से मुतासर होकर हमारे यहाँ कोशिशें हुई। एक तो ईरान में ये जो रज़ा शाह पहलवी था, इसके बाप मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के बाप ने उसने कोशिश की कि भाई औरतों का पर्दा ख़त्म हो जाए, ये हो जाए, जदीद तालीम हो, फलां हो। लेकिन अब ये था कि वो मुस्तफ़ा कमाल नहीं थे, वो ज़बरदस्ती काबिज़ हुए थे, कामयाब नहीं हुए। दूसरी कोशिश अफ़गानिस्तान में अमानुल्लाह जो था उसने की कि अफ़गानिस्तान की सोसाइटी को भी तब्दील किया जाए, वो भी कामयाब नहीं हो सका। तो मुस्तफ़ा कमाल
मुशर्रफ साहब ने भी बनने की कोशिश की, कुत्ते उत्ते लेके वो भी आ गए, लेकिन इस तरह से मुस्तफ़ा कमाल नहीं बना जा सकता था। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल का अगर आप तारीख पढ़ें ना तो बहुत ही यानी उसका एक स्टेज के बाद ये था कि बिल्कुल ज़ख्मी था और डॉक्टर ने तो कहा था तुम हिलो नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरे पट्टियाँ बांध दो, ये करके मुझे घोड़े पे सवार करा दो किसी तरह, और उस तरह खड़े होकर जब ये फ़ौज में गया है तो एकदम नया बलबला हो गया फ़ौज के अंदर कि गाजी आ गया। और उसने ये कहा कि मैं सिर्फ लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसने फ़ौजियों से कहा मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हें लड़ते हुए मरना है। अच्छा, जब इसने यूनान को शिकस्त दी जंग के अंदर तो उसके बड़े इन्होंने यूनानियों ने सवरना में आके तुर्कों का कत्लेआम किया था। इसने उनको जब शिकस्त दी तो उनके सारे बड़े जनरल जो थे गिरफ्तार हुए, खेमे के अंदर थे। उनका ख्याल था कि अब जाहिर है कि हम गिरफ्तार हो गए हैं और ये कुछ हमने किया, ये तो हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने सबको कश्ती में बिठा के वापस भेज दिया। चूँकि जंग के वो देख चुका था, फिर उसके बाद उसने सुलह की और उसने कहा अब जंग नहीं हो, अब तो देख चुका था तबाह को नसर